کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بھی بندے کے بلند ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنی کثرت سے ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی رحمتوں کے حصار میں رہیں گے، اتنی ہی رحمتوں کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں گے اور نیکیاں اتنی ہی ہم حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکی کی حرص اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے خاندان اور اسلام، دین اسلام خاندان کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ یوں کہیں کہ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر میں ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، دل کو چھو جانے والی باتیں ہوں گی، بہت کچھ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارے رویے، ہمارے انداز بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں یہ ہوا میں اڑتا ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں کہ یہ ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو خاندانوں کو آپس میں ملانے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن یہی ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو حساس رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، دل توڑ کے رکھ دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے ناطے رشتے ختم کر دیتا ہے، وہ ایک جملہ ہی ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہماری بول چال، ہماری گفتگو کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھجا ہوا تیر، اس انداز میں تو ہم گفتگو نہیں کرتے کہ سامنے والے کو چھلنی کر دیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب رشتوں کا پاس نہیں رکھا جاتا تو ایسے افراد پھر تنہا رہ جاتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے نا کہ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ 2 سگی بہنوں کا واقعہ ہے کہ 2 سگی بہنیں جب ان کی اولادیں بڑی ہوتی ہیں تو آپس میں رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ ایک بہن اپنے بیٹے کا رشتہ دوسری بہن سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتی ہیں، یہاں تک کہ جو بیٹی تھی ان کو چشمہ لگا ہوا تھا، نظر کمزور تھی۔ رشتہ طے ہو گیا، ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن رشتہ طے ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر رشتہ کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ ایسے لمحات بھی آئے کہ دونوں بہنوں میں آپس میں شدید اختلافات ہوئے۔ اب جو لڑکے کی والدہ تھی وہ بہن ایک دن اپنی بہن کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں تم پر یہ احسان کر رہی ہوں کہ جو اپنا صحیح سالم بیٹا ہے اس سے تمہاری اندھی بیٹی کا نکاح کر رہی ہوں، اب میں نے یہ رشتہ توڑ دینا ہے، مجھے تمہاری اندھی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا صحیح سالم ہے اور تمہاری بیٹی تو اندھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کریں مدنی چینل کی ناظرین، جب ایک ماں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ طعنہ سنا ہوگا، اس کے دل پر قیامت کون سی ٹوٹی ہوگی کہ اس کی بیٹی کو اس کے سامنے اندھی کہا جا رہا ہے۔ ایک عیب ہو بھی لیکن جب ماں باپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو دل چور چور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہ اس کی سگی بہن تھی جس نے یہ طعنہ دیا تھا۔
اللہ اکبر. بہرحال رشتہ توڑ کر وہ بہن چلی جاتی ہے اور اپنے گھر میں جا کر کام سے لگ جاتی ہے، اور ایک دن سوچتی ہے کہ کیوں نہ یہ کچھ لوہے کے پائپ ہیں میں ان کو اوپر رکھوا دوں. جیسے ہی اوپر رکھوانے کے لیے جاتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ کام میں لے لیا. ایک پائپ لوہے کا گرتا ہے اور سیدھا لڑکے کی آنکھ میں لگتا ہے اور وہ آنکھ نکل کر باہر آ جاتی ہے. اب اس بہن پر قیامت ٹوٹی، اس ماں پر قیامت ٹوٹی کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. صحیح سالم میرا بیٹا تھا. اب اسے اپنی بہن کو کہے ہوئے جملے یاد آ رہے تھے کہ میں تمہاری بیٹی جو اندھی بیٹی ہے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا، صحیح سالم بیٹے کا نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اب کیا کرتی؟ اب پچھتا رہی تھی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہی ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کو چھلنی چھلنی بھی کر دیتا ہے، دل توڑ کے رکھ دیتا ہے، دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے ناطے رشتے ختم بھی کر دیتے ہیں. آج کے انشاءاللہ ٹاپک میں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم خاندان پر گفتگو کریں گے. دین اسلام ہماری خاندان کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن و سنت کیسے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، یہ اختلافات، یہ لفظوں کے تیر، ان سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم استعمال نہ کریں، پھر اسلاف کا انداز کیا ہے. بہت کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. انشاءاللہ آج بڑی پیاری شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. وہ کون ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. میں فی الحال مبلغین کو دعوت دوں گا تاکہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری ظہور شاہ صاحب ہوں گے. ہم قرآن پاک کی تلاوت ان سے سنیں گے، اور انشاءاللہ نور عالم بھائی سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ ماشاءاللہ. آ جائیے جی، نور عالم بھائی بھی انشاءاللہ آتے ہیں. دیگر مبلغین کی بھی آپ کچھ دیر میں زیارت کریں گے. ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور سیگمنٹ ہمارا پیغام قرآن ہوتا ہے. پیغام قرآن کے بعد انشاءاللہ ہم نور عالم بھائی سے کلام بھی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی. اس پر حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام سے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں. یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا،
اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کی نشانیاں موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ صندوق نسل در نسل چلتا رہا، منتقل ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ کر پہنچا۔ اس میں تورات بھی رکھتے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک عصا بھی تھا، آپ کے مبارک کپڑے بھی تھے، نالین شریف بھی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، آپ علیہ السلام کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو اپنے آگے رکھا کرتے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو بڑا چین اور قرار نصیب ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں پھر چلتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اسی تابوت کو، کہ جس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کو اپنے سامنے رکھ کر دعائیں مانگتے اور پھر اللہ پاک ان کی دعائیں اس تابوت کے صدقے قبول فرماتا۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں کے مقابلے میں بھی اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعمالیاں بڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا۔ انہوں نے وہ تابوت ان سے چھین لیا، بے حرمتی اس تابوت کی گئی۔ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ جنہوں نے یہ تابوت چھینا اور گستاخیاں کی، اس تابوت کی بے ادبیاں کی، یہ طرح طرح کے امراض اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہماری جو 5 بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، یہ اس تابوت کی، اس صندوق کی، تابوت کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا، ہم بربادی کے اس دہانے پر پہنچے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اسے چھوڑ دیا اور فرشتے اسے طالوت کے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو فوراً تسلیم کر دیا، اور اگلا عمل انہوں نے یہ کیا کہ بلا تاخیر وہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے اس پر تیار بھی ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا، اپنی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا، اس آیت کا پس منظر تھا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں چند باتیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام یہ ہم پر لازم ہے کہ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 2، تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہوتی ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں مذکور بھی ہے۔ نمبر 3، تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 4، جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے، اور جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، یہ کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگا، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے والے جوڑے بھی یہ برکت کا ذریعہ تھے جو آپ علیہ السلام نے پہنے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت تھی۔ ہر اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایسے مقدسات کی سے نسبت رکھنے والی جو تبرکات ہیں، مبارک چیزیں ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية
مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں نور عالم بھائی سے کلام۔ جی نور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے عقیدت سے درود، جو بھی سرکار پہ پڑھتا سے درود، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں، خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا
بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، کہ دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، ہاں ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، ہاں ہاں چھاؤں مہنگی مہنگی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، ہاں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم میں، ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم، کیا بچے بیمار وہاں، کیا بچے بیمار قرب مسیحا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، تو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا 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 دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، سو جان سے قربان مدینے والے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. سبحان اللہ. حقیقت تو یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب دنیا والوں سے پالا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں درد ملتا ہے، اور قرار، سکون، پیار، چین مدینہ پاک میں ملتا ہے، کیونکہ وہاں میرے آقا ہیں. حضور کے دربار سے تو سبھی کو پیار ملتا ہے، حضور کی بارگاہ سے سب کو پیار ملتا ہے، سب کو چین و قرار ملتا ہے. اگر کوئی دکھی دل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ سے اس کا سینہ مچلنے لگتا ہے. اللہ کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار پہ جتنے عاشقان رسول جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پاک سب کو با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اسلام اور خاندان یہ رہے گا. راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو راشد نور بھائی کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. کیسے ہیں راشد بھیا؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، مسکراتے پیارا ہیں آپ. جزاک اللہ. اداک اللہ حسن کا اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا راشد بھائی، سب سے پہلے ہی میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اسلام میں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا گیا ہے، اس میں حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ ہے، یہ بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے. کیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے، انسانی فطرت کا، کہ وہ انسان مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے. انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہوں. اچھا، لوگوں میں اب دیکھا جائے تو سب سے پہلے انسان کا دل جن لوگوں کے ساتھ لگتا ہے، جن کے ساتھ انسان ساری زندگی گزارنے کی تمنا رکھتا ہے، وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں،
اور رشتہ داروں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. انسان وہ کہتے ہیں نا ماں باپ کے پاس جتنی دیر بھی رہتا ہے تو اگر فطرت اس کی اچھی ہے تو اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں. باقی جن کی فطرت ہی بالکل بگڑ جائے, جو بالکل ہی غلط راستے پر چلے جائیں, ان کی بات نہیں کر رہا. تو عمومی طور پر انسان اپنے ماں باپ کے پاس جب تک رہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں پرسکون زندگی گزار رہا ہے. دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈھارس اسے دے رہا ہے. تو رشتہ داروں میں اس طور پر سب سے پہلے ماں باپ ہیں. پھر انسان بچپن سے ہی اگر دیکھا جائے تو بہن بھائیوں کی ایک عادت اسے ہو چکی ہوتی ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ دل لگتا ہے. ابھی بھی شاہ صاحب دیکھیں, کبھی بہنیں جمع ہوتی ہیں, بھائی اگر گھر میں آتے ہیں شادی کے بعد بھی, تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہوتی ہیں, ایسے ہی سکون مل رہا ہوتا ہے, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, جو بچپن کے پھر قصے چھیڑتے ہیں, اللہ اکبر, ایک سکون ملتا ہے, مزہ آتا ہے. واقعتاً شاہ صاحب میں نے ایک واقعہ پڑھا. ایک بوڑھی عورت تھی, وہ گھر کے اندر ایک مرتبہ اس نے اپنے گھر کو دیکھا, بڑا صاف ستھرا گھر ہے, ملازموں نے گھر کو چمکایا ہوا ہے, اور ویٹنگ روم بھی بالکل اچھا ہے, بیڈ روم بھی اس کا ٹھیک ہے, ہر طرح چیزیں بالکل سیٹ رکھی ہیں. لیکن اس کو دیکھ کر نا اس کا دل بجائے خوش ہونے کے اداس ہو گیا. اچھا اداس ہو گیا اور بے چینی سی محسوس ہونے لگی. تو کسی نے پوچھا کہ خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور صبح اسکول جاتے ہوئے اس وقت وہ کرتے, مما یہ چیز نہیں مل رہی, وہ فلانی چیز مل رہی, کبھی ادھر ادھر مطلب اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہوتے تھے. پھر بچوں کو کبھی ناشتہ دینا, پھر بچے جیسے اسکول سے گھر آتے, پھر یوں ایک ہوتا تھا بہن بھائی آپس میں مل کر بیٹھتے تھے دسترخوان پر. آج میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے دنیاوی طور پر, یعنی دولت بھی ہے اور اچھا گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن بچے, اب کوئی میرا بچہ کسی دنیا کے کسی ملک میں ہے, کسی بچیوں کی شادی ہو چکی ہے, اب بہن بھائی سالوں بعد بھی اس طرح جمع نہیں ہو پاتے. تو مجھے وہ منظر یاد کر کے میرا دل اداس ہو رہا ہے. تو بات یہی ہے کہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم مل جل کر رہیں, اور خاص طور پر خاندان والوں کے ساتھ. شاہ صاحب وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. مجھے آپ کی اس بات سے نا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. اچھا, یہ ان کا ماضی عذاب ہوتا ہے جن کا ماضی اچھا نہ ہو. ہر ایک کا ماضی عذاب نہیں ہوتا, بلکہ یوں کہا جائے کہ ماضی بعض کا بڑا تابناک اور شاندار ہوتا ہے. بہن بھائیوں کی محبتوں کے ساتھ جو ماضی گزرا ہو نا, جو ماضی انسان کا ایسے گزرا ہو کہ اچھا ماحول اسے بچپن میں مل گیا ہو, تو وہ ماضی اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا. لیکن جب یاد آتی ہے نا راشد بھائی, تو وہ ایک کیفیت پیار محبت کی یاد بھی تڑپا تو دیتی ہے. اب جن کے بہن بھائی جدا ہو چکے ہوں, کچھ ہو گیا ہو, تو آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی. ماشاءاللہ آج ہماری پیاری شخصیت رکن شورا حاجی یافور صاحب تشریف لائے ہیں. جی مرحبا کہتے ہیں رکن شورا کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ رسول. دلوں کا چین سن لو, نبی کے عشق سے راحت کونین سن لو, کھلے آنکھ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور صاحب نے وقت عطا فرمایا, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کی جو دینی کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. صحت و سلامتی والی, عافیت والی, اللہ پاک نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ عائشہ صاحب, دل سے بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. عائشہ صاحب, سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا. اسلام خاندان کی جو بنیادی اصول بیان کرتا ہے, یہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک خاندان کھڑا ہوتا ہے, اور اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر شاہ جی, بڑا شکریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ نے. سب سے پہلے بات تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو آنے کو اکنالج کرنا, جی, یعنی میں آیا تو آپ نے آنے کا نوٹس لیا, جی, مسکرائے, ویلکم کیا, اور ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے جی, انہوں نے بھی ویلکم کیا. تو یہ کسی کو آنے والے کو ویلکم کرنا, جی, ایکنالج کرنا, جی, اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ریسیپشن دینا, اس کو مسکراتے اس کے ساتھ ویلکمنگ انوائرمنٹ بنا لینا, جی, خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے تو ضروری ہے. کیا بات ہے, واہ, برقرار رکھنے کے لیے کیا بات ہے. دنیا بھر میں جب مجھے جانے کا کئی بھی اتفاق ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آج کل برانڈز
क्वालिटी ब्रांड्स पे बड़ा मुतासिर होते हैं, फलां चीज ब्रांडेड है, फलां ब्रांडेड है, फलां ब्रांडेड है, फलां ब्रांडेड, फलां ब्रांडेड है। कोशिश भी होती है ब्रांडेड चीजें ही कोशिश भी ब्रांडेड। मैं किसी मुल्क में गया तो मैंने देखा तो वहाँ कॉफी शॉप थी, अच्छा तो रात को मुझे इस्लाम भी ने कहा मैंने फजर पढ़नी है। अच्छा इत्तेफाक की बात, उस मुल्क में मैंने फजर की नमाज रात 1:15 बजे पढ़ ली थी, फजर की नमाज रात 1:15 बजे पढ़ ली थी। अच्छा अच्छा अब वो टाइम शुरू हो गया था फजर का, तो वो इस्लामी भाई मेरे साथ, मैंने कहा मैंने आगे जाना है दूसरे शहर में, तो कहते चलें जी। तो मेरे साथ बाई रोड हम जा रहे थे, तो मुझे 3 बजे कहते मैंने फजर पढ़नी है। अच्छा टाइम तो 5 बजे से बाद तक था, 6 बजे तक था, अच्छा तो मुझे कहते मैंने फजर पढ़नी। मैं कहा चलो आप फजर पढ़ ले, मैं थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। वॉक करते करते मैं देखा तो बंद थी, कॉफ़ी शॉप थी, सही तो उस पर लिखा हुआ था कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, ही डिड कॉफ़ी मेकिंग कोर्स फॉर 3 months फ्रॉम दिस कॉलेज, सही लिखा हुआ था। तो मैंने फिर चेक किया उसको, तो ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने कॉफ़ी मेकिंग कोर्स भी किया। हम तो ये समझते हैं हमारे माशरे में कि हमें सारा कुछ आता है, जी हमें सारा कुछ पता है। तो उन्होंने कॉफ़ी मेकिंग कोर्स किया, तो मैंने फिर उसका देखा कि इनका कितने मिलियन रुपीस पिछले 3 months के अंदर इनका प्रॉफिट आया है। सही वो कॉफ़ी शॉप कमा के दे रही है उनको इतने मिलियन रुपीस। सही तो ये ब्रांडेड लोग जो होते हैं, इन्होंने कोर्स किए होते हैं जी और अपने लोगों को कस्टमर के हवाले से, मुस्कुराने के हवाले से, नरमी के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से जी ये सारे उसूल करते हैं और ये पैसे कमाते हैं। और अगर ख़ानदान का स्ट्रक्चर हम बरकरार रखना चाहते हैं, मिसाल दूं, आने वाले कस्टमर को वेलकम करना, जी आने वाले कस्टमर को इनको सिखाया जाता है। जी बिल्कुल आप एयरलाइन इंडस्ट्री में देख लें, जी ऐसे आने ही वाले कस्टमर को वेलकम किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है अच्छा किसी भी ब्रांडेड शॉप पे चले जाएं, वो आपको कहता है जी वेलकम, आए जी वेलकम, मुस्कुराते चेहरे के साथ आपको वेलकम करते हैं। और अगर घर के अंदर हमारा इस तरह इस्तेकबाल होना शुरू हो जाए, क्या बात तो है आप बताइए कि हम बाहर रुकेंगे कहीं? अल्लाह हम ठहरेंगे? जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु तुम्हें अलैहि तुम्हारा वसल्लम। घर किफायत करे। हाय हाय इस्लाम तो ये कह रहा है तुम्हारा घर किफायत करे, काम खत्म हो जो जल्दी घर पहुंचो। बाज़ औक़ात ऐसा होता था, जी कभी हम पेशावर गए, कभी दीनी काम के लिए, दावत इस्लामी के किसी कामों के लिए गए, जी तो रात को जब काम खत्म हो जाता था तो हमारी ख्वाहिश होती थी यार अभी चले जाए, बस अभी निकले यहाँ से शहर से, बस जी। मशवरा 1:30 बजे 12 बजे रात को 1 बजे खत्म हो गया तो बस सुबह घर पहुंच जाए। तो ये घरों के अंदर जब तक ये जो माहौल मुझे मिला, जी वहां से आते हुए यहाँ तक, क्या बात अगर ये हर किसी को मिले तो कौन, किसका दिल नहीं करेगा घर जाने को, किसका दिल नहीं करेगा खानदानी स्ट्रक्चर को बरकरार रखने को। ये माहौल बनाएगा कौन है साहब? ये हम बनाएंगे जी। भाई देखो बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी सीखा नहीं होता ना। जी जी अगर बच्चा दुनिया में आता है, अब देखे वो क्या सीखा हुआ है, कुछ भी नहीं, रोना उसको आता है, रोना आता है ये उसको। बाय डिफॉल्ट है। जी दूध पीना सिखाया जाता है उसको दुनिया में आने के बाद, जी वो सीखता है दुनिया, दूध पीना सीखता है वो, सीखता है लेकिन रोना उसको आता है। जी इसके बाद लैंग्वेज नहीं आती उसको, नहीं आती लैंग्वेज वो सीखता है, जी हाँ ठीक है। उसके बाद चलना वो सीखता है, सीखता है सब काम वो सीखता है। तो अल्लाह पाक ने दुनिया में हमें जब पैदा फरमाया है, तो दुनिया आलमी असबाब है। जब तक वो दुनिया में नहीं आया था उसे खाने पीने की जरूरत नहीं थी, जी अल्लाह पाक ने उसके रिस्क का इंतजाम कर रखा था, जी ठीक है ना, उसके रिस्क का इंतजाम था, जी। ऑक्सीजन मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा है। जैसे वो दुनिया में आया, अब उसे जरूरत है चीज़ों की, खाने पीने की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, गर्मी सर्दी लग रही है, जी कुछ देर पहले तक नहीं लग रही, कुछ भी नहीं था उसके लिए, जी। सब कुछ अब दुनिया में आ गया, आलमी असबाब है। जी तो दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसा पैदा फरमाया कि उसको कहा गया तहकीक करे, मुसख्खर करे, आगे बढ़े, कोशिश करे, आगे बढ़े और कोशिश करे, आगे बढ़ना सिखाया गया उसको। जी और किसके लिए? इबादत में इबादत बने ताकि उसके सब काम। वाह अब देखें जैसे कोई शख्स कहता है कि ये मौलाना हजरात तो कहते हैं नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो और मस्जिद पहुंच जाओ, जी और ख़ानदानी स्ट्रक्चर भी आज बात कर ही रहे हैं ना आप, जी जी कर रहे हैं खानदान पे बेसिक, और फर्द से अफराद, अफराद से मुआशरा। बिल्कुल सोशियोलॉजी क्या कहती है, जी सिविक साइंस जो है वो क्या कहती है, खानदानी स्ट्रक्चर, बिल्कुल मुआशरे का स्ट्रक्चर। जी और लाजमी है इलियास कादरी साहब ने जो पकड़ी है वो बेस ही पकड़ी है, जी वो फर्द को पकड़ा है, वाह जो कि इकाई है, वाह वाह जो किसी भी सोसाइटी की इकाई फर्द है। बिल्कुल फर्द से अफराद और अफराद से मुआशरा। आज एक फर्द है, आज एक नौजवान है, कल एक खानदान है, जी हाँ आज एक बच्ची है, कल वो खानदान है। बिल्कुल और उसी की अगर इस्लाह की जाए, उसी पे काम किया जाए, उसी को खानदान कोर्स करा संभल दिया जाए जाएगा। तो खानदान हो जाएगा। चंद खानदान मिलकर मुआशरा बनाते हैं। बिल्कुल तो अगर ये कोर्स कर लिया जाए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से, मैं तो ये कहूँगा कि इसके सीखने के कोर्सेज हैं हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में जब बंदा आता है ना, डे फर्स्ट से ही लर्निंग। अगर मदनी चैनल के नाजरीन अमली तौर पे मुजाहरा देखना चाहें जी तो ये मदनी मुज़ाकरा देख लें हफ्ते को। जी हाँ मुस्कुराहट इलियास कादरी साहब के चेहरे पे ही है, बिल्कुल मतलब बात भी करेंगे, मुस्कुराएंगे, बिल्कुल और बात पर मुस्कुराएंगे। गुफ्तगू को, अंदाज को इस तरह लोगों के लिए दिलचस्प बनाएंगे कि लोग अट्रैक्ट होकर आपकी, मतलब आपकी तहरीरें देखें, जी इलियास कादरी साहब के रिसाले देखें, आप पढ़े ना, आप तहरीर के अंदर चले जाएंगे।
جی محو ہو جائیں گے, آپ اس کا حصہ بن جائیں گے جا کر. بالکل. تحریر کا انداز آپ کا اس طرح شاندار ہے, جی گفتگو کا شاندار طریقہ کس طرح شاندار ہے کہ وہ آپ کو انگیج کر لیں گے, بالکل. آپ کو ان کر لیں گے, اپنے ساتھ بالکل اندر لے لیں گے آپ. جی ہاں. تو یہ کاش کے خاندانی سٹرکچر کے اندر ہمیں آ جائے کہ ہم آج کل مثال کے طور پر بوڑھے ہیں ہمارے بزرگ, اگر کوئی بچہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو یار تم 100 کا نوٹ مانگ رہے ہو, ہمارے دور میں تو 2 آنے ملتے تھے ہمیں, 1 آنا ملتا تھا. اب اس کو آنا کیا پتا, آنا کیا ہوتا ہے, اس کو آنے کا پتا ہے, آنے کا نہیں, آنے جانے کا پتا ہے, کمنگ آؤٹ گوئنگ انکمنگ آؤٹ گوئنگ سمجھ جائے گا وہ, لیکن آنا کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا, 2 آنے کیا ہوتے ہیں نہیں پتا, 4 آنے کیا ہوتے ہیں نہیں پتا, 8 آنے کیا ہوتے ہیں نہیں پتا, 16 آنے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں پتا. اب وہ میرے آپ کی ایج کے لوگوں کو شاید وہ بھی آپ کو نہیں پتا, شاید مجھے تو پتا ہے کہ آنا کیا ہوتا تھا, 1 پیسہ کیا تھا, 5 پیسے کیا تھا. آنے ملے آپ کو ایسا؟ جی مجھے آنے ملے ہیں, 5 پیسے کا بھی سکہ ہوتا تھا, ایک پیتل کا بھی ہوتا تھا, بعد میں سلور کا آ گیا. ہاں جی, تو اس سے نیچے جو پائی ہے, مجھے بھی اتنا زیادہ معلوم نہیں. پائی, ایک پائی ہوتی تھی, ایک پیسہ جسے ہم کہتے ہیں, جی جو ہماری کرنسی روپیہ ہے, جی اس کی اکائی پیسہ ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر یو کے میں کرنسی جو ہے پاؤنڈ ہے, پاؤنڈ ہے, مگر ان کے نیچے پینی ہے. پینی. یس صحیح. اچھا, اسی طرح ڈالر ہے, اس کے نیچے سینٹ ہے. صحیح. اس کی بنیادی اکائی سینٹ ہے. سینٹس مل کر ڈالر بناتے ہیں, صحیح. پینیز مل کر پاؤنڈ بناتے ہیں, جی پیسے مل کر روپیہ بناتے ہیں. کرنسی ہماری روپیہ ہے. جی. تو 100 پیسوں کو مل کر 1 روپیہ بنتا تھا. اللہ اکبر. تو اسی طرح اگر بزرگ حضرات جو ہے خاندانی سٹرکچر کے اندر واہ. یہ پیسوں کی آنوں کی بات کریں گے تو نئی جنریشن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے کہ آپ کے دور میں کیا ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, آگے کیسے, ہم نے آگے کیسے جانا ہے. جی. تو اگر ان کو مسکرانے کا سکھا دیں, لوگوں سے ملنے کا سکھا دیں, نرمی کرنے کا سکھا دیں, خاندان کو سٹرکچر کے اندر آپ نے لے کے چلنا ہے نا ساروں کو, تو جب لے کے چلنا ہے تو پھر اس کے انٹرسٹ کی بات کریں, اس کے مطلب کی بات کریں. اچھا یہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں نا, یہ یوں ہے کہ ایک گھر میں دوستانہ ماحول بنایا جائے. تو دوستانہ ماحول بنانے کے لیے تو اگر روک ٹاک ہوگی, یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, دوست تو پھر کہتا ہے بھائی دوستی کس چیز کی, دوست تو وہ ہوتا ہے کہ آگے چلاؤ, میں نے یہ کر دیا یا تو مجھے بچاؤ یا آگے چلاؤ, مجھے ٹوکو نہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا, اگر آپ نے بچے کو یعنی اولاد کی تربیت کا ایک فارمولا میں عرض کر دیتا ہوں, اگر آپ بچے کو بزنس مین بنانا چاہتے ہیں, لیڈر بنانا چاہتے ہیں, جی, بہت بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, تو ٹوکے نہیں اس کو, ٹوکے نہیں, نو, واہ, ڈانٹے نہیں, مارے نہیں, بات بات پہ ٹوکنا, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر ہی کرو, ادھر ہی کرو, یہ کبھی نہ کریں. اچھا. یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فارمولہ ہے کہ 1000 مرتبہ شرارت کرے نا, جی, اس کو 1000 پکڑ, 1000 کے بعد اس کو سمجھائیں, پکڑ کے سمجھائیں, اس کو طریقے سے سمجھائیں. 1000 بعد, 1000 کے بعد, جی. اور پھر بجے یہ بھی فرمایا کہ اگر بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ناک سے بھی کھائیں تو ٹوکے نہیں. اچھا, بڑے ہو گئے ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی کریں, ٹھیک ہے, ان کو لائف گزارنے دیں. تو فارمولے تو ہیں, دعوت اسلامی نے, امیر علیہ سنت نے بتایا یہ. جی. اب بچوں کے حوالے سے میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, آپ کے توسط سے بہت ساری باتیں کروں گا. ایک فارمولہ ہے کہ آج ہمارے بچے کند ذہن کیوں ہوتے ہیں. ہم آج آپ دیکھیں ہمارے اندر لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں, جی, قائدانہ صلاحیتیں, جی, وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کہ ابھی بچہ یہاں سے جا رہا ہے اور بیٹھ جاؤ, وہ فوراً اچھا بھلا کہیں جا رہا تھا, اس نے ذہن سے سوچا کہ وہ پیالہ پڑا ہوا ہے, میں پیالہ لے کے آتا ہوں, پیالے میں پانی ڈالوں گا, پانی میں پیوں گا. ہم نے کیا کہا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اب وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کو نظر آیا کہ یہ بوتل بھی پڑی ہے. اس نے کہا جب بوتل پکڑوں گا, الٹی کروں گا, سیدھی کروں گا, میں اس کو یوں کروں گا, یوں میں اچھالوں گا, یوں میں کیچ کروں گا. تو اب وہ سوچ رہا ہے دماغ سے. ہم نے کیا کہا, بیٹھ جاؤ. جی. اب پھر بیٹھ گیا, وہ پھر بیٹھ گیا. تیسری بار اس نے سوچا میں اس کو چھیڑوں جا کے, میں اس کو دھکا دوں, اس کو کھینچوں جا کے. اب وہ سوچ رہا ہے کیا کرے, کریٹیو مائنڈ ہے, ذہن لگا رہا ہے, جہاں اس کا دماغ ہے, جہاں اس کی سوچ ہے. بچہ ہے, شرارت کرنی اس نے کرنی. اگر وہ شرارتیں نہ کرے تو اس کو بچہ کون کہے گا, وہ بڑا کہے گا. جی, وہ تو جناب حضرت علامہ مولانا سیدی مرشد اس طرح کی باتیں کریں گے لوگ کہ جناب یہ بڑے ہیں. ہاں, یہ کو خدا نہ خاصا بچپن میں میری حرکت کرتے تو آپ نے کیا کیا, یہ پھر لوگ آپ کو کہیں گے. اگر بچہ کوئی شرارت کر دے تو اسے بچہ ہی کہیں گے, اس نے ٹھیک کیا, اس نے اپنی ایج کے مطابق ٹھیک کیا, جبھی تو بچہ کہتے ہیں اس کو. اب اگر بات پر بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, خبردار, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, او بیٹھ جاؤ, اب آج تمہیں سنا نہیں, مانی نہیں, اگر اس طرح کریں گے نا تو بچہ اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دے گا. اب وہ بن گیا یس مین, اب وہ آپ کے اشارے پہ چلے گا. ماں باپ کہتے ہیں نا, بس جب تک میں نے نہیں کرنا اٹھنا نہیں آپ نے یہاں سے, بھائی آپ نے ہلنا نہیں. جب آپ کو کہا تھا ادھر بیٹھو تو کیوں نہیں بیٹھے آپ, جب آپ کو کہا تھا یہ نہیں کرنا تو یہ کیوں کیا آپ نے. اب وہ بچہ ہو گیا حکم کا پابند,
اللہ یس سر. اب یہ بندہ افسر نہیں ہو سکتا, ہمیشہ ماتحت رہے گا, اللہ یہ لیڈر نہیں ہو سکتا. سوچے کریٹو مائنڈ نہیں ہے, سوچے گا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو عادت کیا پڑ گئی ہے؟ یس سر. یس سر کی. اور یہ خاندانوں میں عام طور پہ بعض کا بات تو پرائیویٹ کر رہا ہوں جی لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دیتا ہوں. کرے سر. خاندانوں میں بعض اوقات تو شکایت ہوتی ہے جی ہمارا بیٹا جو ہے وہ بیوی کی مانتا ہے, ہماری نہیں مانتا. یہ تو اطاعت تو آپ نے سکھائی ہے اس کو, بیٹھ جاتے ہلنا نہیں. تو جب بیگم نے آگے کہہ دیا بیٹھنا ہلنا نہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ماں باپ نے بچپن سے سیکھا, ماں باپ نے کیا اپنے لیے تھا لیکن اس کا مزاج بن گیا نا. مزاج بن گیا. جب تو کہے گا ادھر بیٹھے اٹھنا نہیں, وہ کہتا ٹھیک ہے جی. یس سر. یس سر. آپ نے سکھایا ہی یس سر اس کو. تو جب سکھایا یس سر ہے, اس کو کریٹو مائنڈ بننے دیتے, اس کو لیڈرشپ اسکل آنے دیتے, اس کے اندر کریٹیوٹی, مرد ہے نا وہ, حاکم ہے, اس کو بننے دیتے آگے, بچوں کو آگے بڑھائیں اور حوصلہ افزائی کریں, شاباش دیں ان کو. اگر وہ چھوٹی موٹی شرارت کر دیں تو یہ اس کو سمجھے کہ یہ بچہ ہے. جیسے ایک بوڑھا ہے, اگر بوڑھا کو خدا نہ خاصا کوئی ایسی غصے والی بات کر دے تو اب سمجھے کہ یہ بوڑھا ہے. جی یہ ذہن بن جائے نا. ایسا بہت پیاری آپ بات فرما رہے ہیں کہ بچے کو ہم سمجھ لیں کہ یہ بچہ ہے, اس نے شرارت کرنی ہے. بوڑھا ہے, بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کی طرف سے اگر کوئی تلخ بات آ گئی تو یہ ذہن بنا لے. مجھے یہاں پر اچھا ایک ڈاکٹر کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی کو آپریٹ کرتے ہیں یا کوئی مرض تکلیف میں ہوتا ہے نا کوئی مریض, تو ہم جیسے اسے پکڑتے ہیں تو واویلا کرتے ہیں. بعض اوقات وہ ہمیں برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم ان کو رپلائی نہیں کرتے. ایک بندہ ڈاکٹر کو جو علاج کر رہا ہے اسی کو برا بلا کہہ رہا ہے, اسی کو گالیاں دے رہا ہے, اسی کو آگے حملے کر رہا ہے, لیکن کہتے ہیں ہم مائنڈ نہیں کرتے اس لیے کہ یہ ہمیں نہیں, یہ اس وقت تکلیف کو برا کہہ رہا ہے. ہے ہی مریض ہے نا وہ, یہ ہے ہی مریض ہے. ہے ہی مریض. مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست ہے, خاندانی طور پہ اسٹرکچر اگر آپ قائم رکھنا چاہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ کر لیں. کیا بات ہے. بوڑھوں کو بھی سمجھیں کہ جب لوٹتا ہے بندہ بچپن کی عمر کی طرف تو بالخصوص بزرگوں کے ساتھ شفقت, نرمی, محبت, اور بچوں پر بھی شفقت, نرمی اور محبت. اگر یہ ماحول آ جائے. آج آپ دیکھیں, ہم اگر دکاندار, کوئی بندہ دکاندار ہے, بزنس کرتا ہے, دکاندار ہے, گاہک کے ساتھ کتنا پولائٹ ہے. بالکل. چلے میں ایک اور عرض کرتا ہوں آپ سے. میں باہر کے ملک گیا تو باہر کے ملک میں جو پاکستانی ہیں, باہر کے ملکوں میں, امیر ملکوں میں, ان میں بعض اوقات وہ شام کے ٹائم پہ ٹیکسی بھی چلاتے ہیں. صحیح. تو ٹیکسی چلاتے ہیں تو میں نے ان کا ایک چھوٹا سا میٹ اپ تھا تو اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا جب آپ بتائیں مجھے, اب اس ملک میں جو طلاق کا ریشو تھا وہ 51% تھا. 51%, یعنی 100 شادیاں ہوتی تھی, 51 طلاق ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. 49% کامیاب ہوتی تھی. تو میں نے ان سے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے, میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ جو ٹیکسی چلاتے ہیں, جب گاہک آتا ہے, کسٹمر آتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مسکرا کے دیکھتے ہیں, ہیلو کرتے ہیں. میں کہا پھر کہتا ہے اس کا سامان پکڑتے ہیں. میں کہا پھر گاڑی میں رکھتے ہیں. ہاں جی گاڑی میں رکھتے ہیں. پھر بیٹھتے ہیں. میں کہا اگر اس کے ہاتھ میں کوئی جوس ہو, پانی ہو, گر جائے, اوکے آئی ایم سوری, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹس اوکے. اٹس اوکے. اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, مطلب اٹس اوکے, نو پرابلم. تو پھر میں کہا کہ جب اس منزل آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نیچے اترتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, سامان اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. میں کہا پھر کہتے ہیں مسکراتے ہیں. میں کہا پھر کہتے ہیں بابا کرتے ہیں. تو میں کہا 5-10 پاؤنڈ جو بھی آپ کو ملتے ہیں, $5-10 $20 ملتے ہیں, تو آپ اتنا کچھ کرتے ہیں. اس نے 5-10 پاؤنڈ دیے آپ کو, آپ نے مسکراہٹ دی اور اتنی خدمت کی. جس نے آپ کا گھر سنبھالا ہوا ہے, جس نے آپ کے بچے سنبھالے ہوئے ہیں, جو آپ کو لے کے چل رہی ہے, اس کے ساتھ کبھی اس سے ایٹیٹیوڈ ہوا ہے ہمارا؟ وہ گھر میں آئی ہو تو ہم نے مسکراہٹ دکھائی ہو, اس کو مسکرا کے ویلکم کیا, اس کے ہاتھ سے سامان پکڑا ہو, کبھی اس کو پانی پوچھا ہو, کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس نے کہا سوری, ہم نے کہا نو پرابلم, اٹس اوکے. اللہ اکبر. نرمی, شفقت, محبت. تو اگر خاندانی سٹرکچر کو برقرار رکھ رہا ہے تو برداشت شاجی تو بنانی پڑے گی نا, بنانی پڑے گی, ہمیں برداشت بنانی پڑے گی. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں پہ چلنا پڑے گا, اسلام کے اصولوں پہ چلنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا عورتوں کے حوالے سے؟ نصیحت وصیت کی ہمیں عورتوں کے حوالے سے. پھر فرمایا کہ نرمی کرو. پھر فرمایا پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تمہارے حق میں سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر سیدھا کرنا ہے, اگر مثال کے اسے جو نفع اٹھانا ہے ٹیڑھے پن سے اٹھا لو, سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ ڈالو گے, اور توڑنا طلاق ہے. تو یہ خاندانی سٹرکچر ہو یا بزنس ہو یا رشتہ داری ہو یا دوستی ہو یا ہمسائے ہوں یا مسجد کے نمازی ہوں, ماتحت ہوں, افسر ہوں, پولیس آفیسرز ہوں, ماتحت ہوں, دفتر کے کولیگز ہوں, میرے بزنس کے جو بھی لوگ ہوں, سب کے ساتھ ایک ہی فارمولہ ہے, مسکرائی جائیں, نرمی کریں, شفقت کریں. آپ کا خاندانی سٹرکچر بھی کہیں نہیں جاتا, آپ کا بزنس پارٹنرشپ بھی کہیں نہیں جائے گی,
آپ کے رشتہ دار ہمسائے بھی آپ سے راضی رہیں گے. واہ واہ. یعنی اچھا نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور سے بھرپور ہوتی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو. اب آپ کہیں گے مسکراتا نہیں ہے. جی اب مسکراتا ہے کہ وہ کہ یار کرائے کا گھر ہے ہمارا، جی ہمارے پاس کرائے کا گھر ہے، تنخواہ پوری ہوتی نہیں ہے، خطرے. اکثر لوگوں کو شکایت مالی طور پر فائنینشلی ہے. جی وہ ان کی فائنینشلی شکایت اس لیے ہے کہ وہ دیکھ کس کو رہے ہیں؟ کسی بڑے گھر والے کو، کوٹھی والے کو، کار والے کو، بنگلے والے کو دیکھ رہے ہیں. اگر اوور آل پوری دنیا کو دیکھیں نا، 8 ارب 8 بلین پاپولیشن ہے دنیا کے اندر، 1 ارب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہے، 7 ارب کے پاس اپنا گھر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. 7 ارب کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اب اگر ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، اپنا گھر ہے، جی ہم ان خوش قسمت 1 ارب لوگوں میں سے ہیں، 8 ارب میں سے جی. جن کے پاس اپنا گھر ہے. اپنا گھر ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے مجھے ذرا. ہائے ہائے کیا بات ہے صاحب. اللہ کا کتنا بڑا شکر کرنے کا میں مقام. شکر ادا کرنا اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نے دنیا کے مطلب بڑے بڑے ملکوں میں جا کر دیکھا ہے، لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. کئی دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں میں، او ہو. لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ٹرین اسٹیشنز کے اندر سوتے ہیں، لوگ پارکوں کے اندر سوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ سلیپنگ بیگ سردی کے اندر ٹھٹر رہے ہوتے ہیں اور بس اسٹاپوں پہ سوئے ہوتے ہیں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، پرسنلی طور پہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور اللہ پاک کا کرم ہے، ہمارے ملک میں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہے، ہمیں سنبھالنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس ادارے بنے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ ہمدردی کرتے ہیں، یا لوگ ماشاءاللہ رشتہ دار سنبھال لیتے ہیں، دوست سنبھال لیتے ہیں. تھوڑا سا ایسا جیسے مسئلہ ہوتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ آزمائش جیسی آ جاتی ہے، کوئی جیسے سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، اس میں کتنے افراد ہمارے مسلمان، بلکہ تو بچہ بچہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہمدردی کے لیے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی تو پیش ہوتی ہے. FGRF بنا ہوا، FGRF ہمارا ادارہ الحمدللہ اسی ہمدردی کے تحت ہی بنا ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمدردی جو ہے اسلام میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. واہ. تو دوسروں کو نفع دینا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا، دوسروں کو بھلا چاہنا، جی یہ خاندانی سٹرکچر میں بھی ہو. بالکل. میں چائے کیوں پلاؤں بھائی، آپ پلا دو گے ثواب ملے گا آپ کو. واہ. میں پانی کیوں پلاؤں، آپ کو ثواب ملے گا. میں لائٹ کیوں جلاؤں، آپ کو ثواب ملے گا. آپ ثواب کی طرف جائیں نا. میں کیوں جاؤں آج صاحب ملنے کے لیے، میں ثواب چاہیے مجھے. دوسرا کیوں نہیں آیا؟ دوسرے نہیں آتا نا بھائی مجھے تربیت ہوئی نا، مجھے دعوت، میں نے مدنی چینل دیکھ لیا، جی. میں نے دعوت اسلامی سے تربیت حاصل کر لی، میں نے اس لیے جاؤں گا، مجھے ثواب چاہیے مجھے. واہ. وہ جائے گا دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف کر لے گا، ماحول دیکھ لے گا تو وہ بھی جائے گا. بڑی پیاری بات اس پر. لیکن بار بار جاؤں گا ایسا، معذرت، بار بار جاؤں گا تو عزت میں کمی نہیں آ جائے گی ایسا؟ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. واہ عاجزی کرے گا، واہ واہ واہ. کام کرے گا. میں ایک بڑی پیاری بات کہوں گا. اچھا جو آپ نے پوچھا نا کہ میں ہی کیوں کروں، جی میں کیوں کروں، جی. اچھا اس کے کئی جواب تھے، اچھا کئی جواب تھے، لیکن میں نے جواب وہ دیا جو مجھے ایک تجربہ ہوا. اچھا. وہ تجربہ بڑا شاندار تھا. زبردست. ہمارے ایک مبلغ تھے، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے اور 4 سال پڑھ چکے تھے. چوتھا سال تھا یا 5واں سال تھا ان کا. میں نے ان کو کسی پریس کلب میں امامت کے لیے بھیجا. صحیح. میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت دعوت اسلامی کے پریس کلب میں بھیجا. اچھا وہاں وہ دوپہر کو ساروں کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھا لیتے تھے، صحیح. نمازیں بھی پڑھاتے تھے پریس کلب کے اندر ہی. تو پریس کلب کے اندر ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو برتن اچھی طرح انہوں نے صاف کیا. اچھی طرح برتن کو صاف کیا. صحیح. اب جب برتن کو صاف کیا تو ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا جی مولانا صاحب یہ کیا کیا آپ نے، برتن کو اتنا صاف کر رہے ہیں. جی. اس نے کہا سنت پوری کر رہا ہوں. اچھا. سنت ہے یہ برتن صاف کرنا. اور وہ پریس کلب پبلک کے اندر عام لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سنت پوری کر رہے ہیں مولانا صاحب. جی. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا سنت پوری کر رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ باقی مسلمان نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کر رہے. ہائے ہائے. اب یہ تھا امتحان، امتحان. اور میٹھے بول، اور وہ بولنا کیا ہے اس موقع پر. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کو بندے کو فراست دی. میں تو بڑا متاثر ہوں. 4تھے درجے دعوت اسلامی کے ساتھ 4 جامعۃ المدینہ 4 سال انہوں نے پڑھے تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے ملا دعوت اسلامی کا ماحول، واہ. میں نے سنتیں سیکھ لی ہیں،
جب ان کو دعوت اسلامی کا ماحول ملے گا یہ سنتیں سیکھیں گے, یہ بھی عمل کریں گے. اللہ اتنی پیاری بات کی انہوں نے, مزہ آ گیا. اب اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی, کیا بات ہے, یعنی اس کو متاثر کر دیا نا. واہ, اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں غیر مسلم ہوں, اچھا, میں غیر مسلم ہوں, اگر آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اور بتائیں تو مجھے اور بتائیں, میں اسلام قبول کر لوں. کیا بات ہے. اب وہ مولانا صاحب نے وہ جو جامعۃ المدینہ کے چوتھے درجے کے طالب علم, انہوں نے کچھ اس کو اسلام کے بارے میں بتایا, الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, یہ پاکستان کی واقعہ ہے. واہ, کیا بات ہے. میٹھے بول میٹھے بول, بہت اور انداز ثواب کیسا کی پیارا. ہرس. میں ہی کیوں جاؤں, مجھے مدنی چینل سے, میں دین سے وابستہ ہوں, میں مسلمان ہوں, مجھے تربیت ملی ہے, میں نے اعتکاف کیا ہے, میں نے دعوت اسلامی دیکھی ہے, میں نے مدنی چینل سے سیکھا ہے. اب اگر کوئی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس کو دیکھتے 2 سال ہو گئے ہیں, اب 2 سال کے اندر اس کا ایٹیٹیوڈ بھی تبدیل نہیں ہوا, تو اسے دیکھا کیا ٹائم بیٹھ کے کیا گیا اس نے, اللہ اکبر, خالی سن کے مدینے, مطلب ایک بندہ نعتیں سن رہا ہے, اب مدینے کی محبت بھی پیدا نہیں ہوئی تو سن کیوں رہا ہے وہ. اللہ اکبر. کس لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنے کا مقصد تو عشق رسول میں اضافہ ہے, بالکل, اور عشق رسول میں اضافہ کرنے کا طرف جو آئے گا پھر وہ سنت پہ عمل کرے گا. بے شک, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, بالکل, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہائے ہائے ہائے, واہ, تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی جنت جانا ہے نا ہم نے, انشاءاللہ. تو جانا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے, محبت رسول. اب محبت رسول کے طریقے کیا ہیں, درود شریف کا پڑھنا, واہ, سنت پہ عمل کرنا, نعتیں سننا, آقا کے فضائل جو بھی آقا کے فضائل و برکات ہو سیکھے, پڑھے, سنے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو بھی مدنی چینل کے ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ ایک ہوتا ہے علم ہونا, ایک ہوتا ہے عمل کرنا. عمل, جتنا ہمیں علم ہے نا شاہ جی, اگر ہم عمل کر لینا بیڑا پار ہو جائے ہمارا. کیا بات ہے صاحب, جتنا علم ہے اتنا عمل کر لیں. بالکل, بہت دیکھیں ہمیں کس چیز کا پتہ ہے, مثال کے طور پہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے, بالکل پتہ, ٹھیک ہے, اگر وہ پڑھ لے تو بیڑا پار ہو جائے. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہائے ہائے, اگر وہ بچ جائے تو بیڑا پار ہو. ہر مسلمان کو پتہ ہے سچ بولنا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے سچ بولنا, ہر بندے کو پتہ, ٹھیک ہے, اگر وہ عمل کر لے تو کیا بات. ہر بندے کو پتہ ہے کہ حلال حرام, وٹ از حلال اینڈ وٹ از حرام. بس بعض چیزیں تو بہت ٹپیکل ہوتی ہیں, لیکن بعض تو بالکل واضح ہوتی ہیں, واضح ہوتی ہیں. اب یہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. یعنی مثال کے طور پہ آج کل وہ ٹریفک کے حوالے سے بھی چلان تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں. اب رانگ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے رانگ کر رہا ہوں میں, پتا ہے غلط کر رہا ہوں, پتا ہوتا ہے میں رانگ کر رہا ہوں, پتا ہوتا ہے ون وے میں جانے والے کو پتا میں ون وے میں جا رہا ہوں, پتا ہوتا ہے اس کو. جب پتا ہوتا ہے تو پھر بندہ بچ جائے, اگر وہ اپنے علم پر عمل کر لے, کون کیوں چلان کرے گا, کیوں پکڑے گا. دنیا میں سزا کا خوف ہے, آخرت میں بھی روکے نا. اللہ اکبر. کہ اگر علم پر عمل کرنا ہے تو ہم علم حاصل کرنے کی طرف تو آ جاتے ہیں. پھر میں مدنی چینل کے ناظرین کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو پروگرام ہے یہ علم ہے, علم ہے, علم دین کی محفل ہے. یہ تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, بقیہ آپ نے 26 گھنٹے بقی 22 گھنٹے تو عمل کرنا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف پر. علم آ گیا اپلائی کرنا ہے, علم آ گیا اپلائی کرنا ہے, علم آ گیا اپلائی کرنا ہے. تو جب عمل ہو جائے نا معاشرے میں, لوگوں کو جتنا کچھ بھی پتا ہے اگر وہ عمل کر لیں بیڑا پار ہو جائے, معاشرے میں مطلب فرسٹریشن ہی ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے, ایسا بہت خوب. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کالز ہیں ہمارے پاس, کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ, والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے کیوں بڑھ جاتے ہیں, اس کا جواب ارشاد فرمائیں. سلگتا ہوا موضوع ہے ایسا, جنریشن گیپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ والدین جو ہیں اس دور کے ہیں جس دور میں موبائل فون نہیں تھے, اللہ اکبر, اور بچے اس دور کے ہیں جس ذریعے گیجٹ موجود ہیں. اب والدین روکتے ہیں, بچے مانتے نہیں ہیں. اب بعض چیزوں کو والدین کو قبول کرنا پڑے گا, کمپرومائز کرنا پڑے گا, کمپرومائز, اور بعض چیزوں کو بچوں کو قبول کرنا پڑے گا. اب لازمی بات ہے بڑوں کو ہی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے. اب بچے پہلے بچوں کو ریئلائز کروائیں کہ والدین کیا چیز ہے, ان کو احساس ہو کہ بچوں کیا چیز ہے. اگر لیٹسٹ جو ایجوکیشن ہے اور اگر ایسی ایجوکیشن دیں گے ان کو کہ جس میں والدین کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو, ان کو پتہ کو نہیں والدین کیا ہیں, والدین کیا چیز ہیں, تو یہ آپ دیکھیں پورے فیملی کے اندر والدین کو وہ سنبھالتا ہے جو جتنا زیادہ ریلیجیس ہے نا, والدین کی خدمت وہ زیادہ کرتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے سر, جو جتنا جس کا مذہبی ہے. اور والدین بھی ایسے ہی بچے کی طرف رہنا, اسی کے ساتھ ہونا بھی پسند بھی کرتے ہیں, اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے ان کو. اب دیکھیں کوئی ایتھیکلی تو کہہ دے گا کہ جی آپ کے پیرنٹس ہیں, یو شوڈ, مطلب ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے, لیکن اگر اس نے اسلامک ریلیجیس ایجوکیشن لی ہے بندے نے, تو وہاں بتایا جائے گا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بے شک,
ٹھیک ہے. وہاں یہ بتایا جائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امتی کے حق میں. اللہ اکبر. یہ اسلام بتائے گا نا. بالکل. کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ، وہ ایجوکیشن، وہ دماغ میں چیز ڈالی ہے کہ والدین ہے کیا؟ ہم نے تو اسکول بھیج دیا 2.5 سال کے بچے کو پیمپر لگا کر فیڈر دے کر جاؤ بھائی. ماں باپ کی تربیت تو مل ہی نہیں سکی. جی. جب ماں باپ کی تربیت نہیں ملی، اس کو صحبت نہیں ملی. صحیح. اچھا، بعض کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں، بعض خاندانی روایت ہوتی ہیں جو بچے کو سیکھنا ہوتی ہیں. تو میری درخواست ہے پیرنٹس سے بھی یہ وقت دیں. اگر اولاد اگر یعنی ہم باہر کے ملکوں کو لیتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کو لیتے ہیں، تو ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں بچے ماں کے ساتھ نہیں سوتے. بچوں کا کوٹ الگ ہوتا ہے. جی. اس کے بعد ان کے کمرے الگ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ ماں باپ الگ ہوتے ہیں، بچے الگ ہوتے ہیں. ڈے کیئر سینٹر میں پلے ہیں. اب ماں باپ جاب کرتے ہیں، ماں بھی جاب کرتی ہے. صحیح. تو بچے کا پلے ہیں ڈے کیئر سینٹر میں. جی. اس نے ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں. دیکھا ہی نہیں ہے. اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ ہمیں ماں باپ نے سینے سے نہیں لگایا تو اب ہم کیوں لگائیں. وہ کہتے ہیں جو آپ ہمارے لیے ڈے کیئر سینٹر تھے تو آپ کے لیے اولڈ ہاؤس ہے. اللہ اکبر. تو مکافات عمل ہے. تو ہمارے یہاں ایک محبت ہے، پیار ہے، بچے ہیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. تو اگر ویسے بھی شاہ جی اگر کوئی بچہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھائے تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی لینگویج کے اندر 4000 ورڈ زیادہ ہوں گے بچے کے. واہ. ویکیبلری جو لینگویج بولتے ہیں وہ زیادہ اچھی لینگویج بولے گا، کیونکہ بچہ کھاتے ہوئے لرننگ موڈ میں ہے. جی. بچہ سوتے ہوئے لرننگ موڈ میں ہے. جی. اب کھاتے ہوئے ماں باپ ساتھ نہیں ہے، سوتے ہوئے ماں باپ ساتھ نہیں ہے، تو اب بتائیے بچہ سیکھے گا کہاں سے سیکھے گا؟ وہ پھر موبائل سے سیکھے گا. جی. اور پھر موبائل سے کیا سیکھے گا؟ اچھا، موبائل سے گڈ لینگویج نہیں سیکھ سکتا. بالکل. کیونکہ لینگویج کا اصول میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے. if you want to become a good speaker you should be a good listener. اگر آپ اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو اچھا لسنر بنے. جی. اچھا لسننگ جو کان میں آواز جائے گی وہ آپ کی وہ وائس بنے گی. جی. اب بچہ دیکھیں پیدا ہوتا ہے کوئی لینگویج نہیں بولتا. جی. کوئی لینگویج نہیں بولتا. بچہ کون سی، میں کئی بار سوال کرتا ہوں اپنے کئی اجتماع وغیرہ بیان کرتا ہوں، بتائیے بچہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اردو بولتے ہیں. میں کہتا نہیں بولتے. کہتا پنجابی بولتے ہیں. میں کہتا نہیں بولتے. سرائکی نہیں، ہند کو نہیں، انگریزی نہیں، اردو نہیں. وہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ ہم وہ زبان بولتے ہیں جو ہماری والدہ بولتی تھی، اسے کہتے ہیں مدر ٹنگ. مدر ٹنگ، مادری زبان. جی. اب فارسی کا لفظ ہے مادر. جی. اور مادری ماں کی زبان. جی. یہ اردو میں کہیں گے، انگلش میں کیا کہیں گے؟ مدر ٹنگ. مدر ٹنگ. اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی ایمبیسی میں جائیں انٹرویو کے لیے، جی. کہیں بھی جائیں وہ کہے واٹ از یور مدر ٹنگ. جی. بندہ سوال بنتا ہے یار کہ آپ میری مدر ٹنگ پوچھتے ہیں، مجھے میری ٹنگ پوچھیں. جی. جی. میری زبان مجھے میری ماں کی کو پوچھتے ہیں. جی. واہ. وہ کہتے ہیں واٹ از یور مدر ٹنگ. جی. کیا بات ہے سر. ایسے ہی ہے. بالکل. مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بہنیں سن رہی، میں ان سے کہوں گا ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں نا وہ کہیں گے واٹ از یور مدر ٹنگ. جی. کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے میری زبان، مجھے میری ماں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی والدہ بولتی تھی. جی. مدر ٹنگ جو امی بولتی تھی وہی ہم بولتے ہیں. جی. ہماری امی پنجابی بولتی تھی ہم پنجابی بولتے ہیں. ہماری امی اردو بولتی تھی ہم اردو بولتے ہیں. ہماری امی جو ہے اگر یہاں بالفرض کراچی میں میمنی بولی جاتی ہے تو بچے میمنی بولتے ہیں. جی. ماں باپ گھر میں انگلش بولتے ہیں تو انگلش بولتے ہیں. ماں باپ نے اردو رائج کی ہے تو گھر میں بچہ اردو بولتا ہے. جو اس کے کان میں آواز گئی جی وہ اس کی زبان بنی. بالکل. تو اگر بچے نہیں مانتے تو جو کان میں آواز گئی وہی ہے نا. جی. اگر بچہ بدتمیز ہے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ جو کان میں آواز گئی ہے. بچہ ضدی ہے کہاں سے سیکھا ہے؟ جو کان میں آواز گئی ہے، جو دیکھا ہے اس نے. جی. آبزرویشن آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سیکھتا ہے. تو پیدا ہوتے تو کچھ نہیں سیکھا تھا. ایسا ہی ہے. 3 سال تک تو گھر میں ہی رہا، وہ ہمسایوں میں بھی نہیں کیا، رشتے داروں میں بھی نہیں کیا. اور 7 سال تک اس کی عادتیں ڈیولپ ہو جاتی. جو بننا ہوتا ہے 7 سال تک بچہ بن جاتا ہے. جی. اس کے بعد پھر عادتیں پکتی ہیں اس کی. جی. 7 سال تک اس کی عادتیں. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را پیرنٹس بچوں کو وقت دیں. اگر ہمارا سوسائٹی فیلئر ہو رہا ہے، خاندان کا سٹرکچر تباہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں ماں باپ بننا نہیں آتا. بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہم کرتے ہیں، غصہ ہم کرتے ہیں، مارتے ہم ہیں. بچوں کے سامنے بچوں کی ماں کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مطلب گھر کے اندر غصہ کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں. کھانا کھاتے ہو نخرہ میں کروں گا تو کل میرے بچے نہیں کریں گے. بالکل کریں گے. تو کیسا اسلام کا زبردست طریقہ ہے کہ آپ کو کھانا پسند آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اٹھ جائیں، کلام نہیں کریں، ہاتھ روک لیں، اٹھ جائیں، ختم. کیا بات ہے. تو اسلامی طریقے ہم سیکھیں نا. تو آئیے نا، میں تو کہتا ہوں اعتکاف کریں، پورے مہینے کا اعتکاف کریں. اچھا اسی طرح سے قافلوں میں سفر کریں. جی. دیکھیں دعوت اسلامی کو کہیں گے جی میں مذہبی ہو جاؤں گا، مولوی ہو جاؤں گا. جی. ٹھیک ہے، نہ بنے تو کیا بننا ہے آپ نے؟ کیا بننا ہے؟ ہم بولے نا کیا بننا ہے؟ جی. نشئی بننا ہے. اللہ خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا شرابی بننا ہے. نہیں بننا. تو ٹھیک ہے،
پھر دعوت اسلامی والے ایٹیکیٹس مینر سکھا تو رہے ہیں, جی یہ جنت کا راستہ دکھا تو رہے ہیں, بالکل. اور 44 ایئرس کا ایکسپیرینس ان کا ٹیچنگ کا ہو گیا. جی اگر 44 ایئرس کا ایکسپیرینس دعوت اسلامی کے پاس ہے, 44 سال کا تجربہ, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ میں ابھی بیرون ملک والوں کا, دنیا کے کوئی ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور جتنے لوگ بھی مجھے ملے ہیں, چاہے وہ انڈونیشیا کے ہیں, چاہے وہ ملیشیا کے ہیں, چاہے وہ مطلب افریقن کنٹریز کے ہیں, چاہے وہ یورپین کنٹریز سے ہیں, امریکہ سے, کینیڈا سے, لیٹن امریکہ, جدھر سے بھی لوگ آئے ہیں, ان کو پوچھا نا یہ انوائرمنٹ کا, تو ایک کمال ہے یار, دعوت اسلامی والوں کی تربیت ہوئی ہے. میں آپ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ایک عالم صاحب آئے, وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں دعوت اسلامی والوں کی تربیت ہوئی ہے. یار ان کی تربیت ہوئی ہے, آپ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے. جی تو جب دعوت اسلامی والے ٹیچنگ کا تجربہ رکھتے ہیں تو میں تو کہوں گا نفع اٹھائیں. نفع اٹھائیں. اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے پاس ٹی وی چینل ہے, جی آئیں فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھائیں. سوشل میڈیا ہے, آئیں فائدہ اٹھائیں. جی کتابیں ہیں, آئیں فائدہ اٹھائیں. کارٹونز ہیں, جی ہم میں سے کتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے بچے دعوت اسلامی کے پورے کارٹونز دیکھ لیے سارے. اچھا آپ دیکھ کر مطالبے کریں نا کہ جی ہمیں اور دیں, جی اس طرح کا دیں, ایسے دیں. جی جب آپ کی طرف سے لائکس آئیں گے, آپ کی طرف سے کمنٹس آئیں گے, جب آپ کی طرف سے رسپانس آئے گا تو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. بالکل. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی سے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں وابستہ ہوں گے دعوت اسلامی. 1 کروڑ لوگ, تو 1 کروڑ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں, بقیہ بھی اٹھائیں, فائدہ اٹھائیں. اب غسل میت کورس ہے, کر لیں. جی نماز کورس ہے, کر لیں. اب جتنے بھی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, میں نے دیکھا وہاں پوچھتے ہوتے ہیں, بندہ صفا مروہ میں کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے صفا مروہ کدھر ہے. جی بالکل پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب تذکرہ آپ کا بھی ہوا سید الشہداء پر, اللہ اکبر, سید الشہداء پر آپ کا بھی ذکر خیر ہوا. 12 سیدوں کا برکتیں ہوئی ہوئی ہمیں احد کے دامن میں, اور ماشاءاللہ سید الشہداء کی بارگاہ میں. الحمدللہ. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. آمین. تو 12 لوگ صفا مروہ میں پوچھتے ہیں کہ صفا مروہ کدھر ہے. جی میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا ایک بار کہ کعبۃ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے کہندا جی اللہ دا گھر کتھے وے. اللہ کعبے کے سامنے کھڑا ہے, وہ کہندا جی اللہ دا گھر کتھے وے. میں کہتا رہا بابا جی اے ویکھو اللہ دا گھر. اب حیرت کی بات ہے, اب دعوت اسلامی والے مسجدوں میں موجود ہیں, موجود ہے, علماء موجود ہیں, موجود ہے, عالم موجود ہیں, امام موجود ہیں. اب مفتیان اکرام ان سے موجود ہیں. کہیں کہ یار مجھے دعوت اسلامی والوں بھائی میں نے جانا ہے, بالکل. اب مجھے کورس کروا دیں. اب کورس کرنے کا عالم میں بتاتا ہوں آپ کو. میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا جی فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں. جمعے کی نماز کے میں تقریباً 8-10 سال ہو گئے میں ادھر موجود ہوتا ہوں. اگر پاکستان میں ہوتا میں جمعے میں ہوتا ہوں جی لاہور میں. اب میں جمعے کے لیے تیاری کر رہا ہوں, بس 10 منٹ باقی ہیں. جی دروازے کی بیل بجی, تو میں نے دروازے کی بیل پہ نیچے گیا تو میں نے دیکھا کون, تو انہوں نے کہا جی مجھے یافر بھائی آپ سے ملنا ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب مروتاً دروازے پہ کوئی آ جائے تو مجھے, اب میرے جمعے کا ٹائم تھا, 10 منٹ باقی تھے, جی اور 10 منٹ کے اندر میں کرتا پہن رہا تھا, امامہ پہننا تھا, اور میں نے چائے پینی تھی اور میں نے چلے جانا تھا. 10 منٹ باقی تھے میرے. اب میں نیچے آیا, نیچے آ کے ان کو اندر بھی بٹھایا میں نے نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیے. کہتا جی وہ میں تو ماشاءاللہ مدینے جا رہا ہوں, عمرے پہ جا رہا ہوں, تو مجھے آپ عمرے کا طریقہ بتائیں. واہ صحیح. میں کہا جی ماشاءاللہ بڑی بڑی مبارک ہو آپ کو, بہت بہت شکریہ آپ کو عمرے کا طریقہ. تو اگر آپ ایسا کریں کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم بیٹھ جائیں جی تو کتاب لے لیں رفیق الرحمین, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر جی کہتا نہیں جمعے رفیق الحرمین رفیق المعتمرین. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اصل میں جمعے کے بعد تو میری روانگی ہے, اللہ اکبر. تو مجھے ابھی بتائیں. میں کہا جی وہ شربت تیار نہیں کیا جو میں پلا دوں آپ کو, تو عمرے کا طریقہ موجود ہے. یہ کر سکتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ جدے, میں مکے میں کسی اسلامی بھائی کو کہہ دوں وہ آپ کو ہاتھ پکڑے عمرہ کرا دے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ذات, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو سکھا دوں. وہ کہتا جی میرے تو روانگی, آج ابھی روانگی, بس ابھی جا رہا ہوں میں. اللہ. میں نے کہا آپ کو کوئی 1 مہینہ پہلے کوئی پروگرام بنا ہوگا, کوئی پاسپورٹ بنوایا ہوگا آپ نے, کوئی ویزا اپلائی کیا ہوگا اور ٹکٹ کروائی ہوگی, یار آپ کو مہینہ پہلے نہیں آئے. اب عمرے کا طریقہ بغیر سیکھے کرنا ہے, ڈرائیونگ کوئی کورس نہیں کیا, جی فلان. اب بہت سارے لوگ ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. معذرت کے ساتھ شاہ جی, بیماریاں دیکھیں خاندان, کیوں خاندان لکھا نا اسلام اور خاندان. جی اب خاندان کے اندر خاندان کی ہیلتھ سب سے عام چیز ہے, ایسے ہی ہے, ہیلتھ عام چیز ہے, اہم چیز ہے. اب ہیلتھ کے اعتبار سے جب آپ لیتے ہی نہیں ہیں تو اسلام نے جو عورت کا کردار رکھا ہے جی وہ ہیلتھ عورت کے ہاتھ میں ہے. اب اگر وہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی دیکھ لو, یہ ڈرامہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, تو بچوں کی ہیلتھ, آئرن کس نے پورا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. عورت نے. کیلشیم کس نے پورا کرنا ہے؟ بالکل. عورت نے. وٹامنس کس نے پورا کرنے ہیں؟ منرلز کس نے پورا کرنے ہیں؟ میگنیشیم کس نے پورا کرنا ہے؟ ہوتا کیا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہے, نہیں پتا. اب بچوں کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چشمے لگ رہے ہیں, جی قد ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب بچے جائیں تو یقیناً ترس آتا ہے, مارکیٹ میں جائیں تو اتنے مارے. اب میں حیران ہوں کہ یار اب یہ اگر تھوڑی سی ماں کوشش کرتی, تھوڑی سی ماں
اس کے سیکھ جاتی ہے، سیکھ جاتی سیکھ جائے نا کہ میرے گھر کا جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے جی وہ اگر میرا سسر 60 سال کا ہے جی تو اس کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت؟ میری ساس 55 سال کی ہے اس کو کیا چاہیے، اللہ اکبر، میرا شوہر 22-23 سال کا ہے اس کو کیا چاہیے، بالکل میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، بچوں کی ریکارڈ بچوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے نا بالکل کہ اب یہ پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جی وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، جی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہم پڑھ نہیں رہے، جو سیکھ رہے ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، جی ریلیونٹ اور irrelevant نالج ہے نا کہ نالج لے رہے ہیں۔ جی اچھا مزے کی بات کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو پتہ کچھ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے، اب اس کو کیا پتہ ہے، کینیڈا میں ایک گینڈے نے یعنی فیمیل جو گینڈے اس نے بچہ دیا ہے، صحیح یہ نالج اس کے پاس ہے۔ چائنا میں پانڈے نے 2 بچے دیے ہیں اور چائنا میں پانڈوں کی تعداد 5000 ہو گئی شاہ جی، صحیح اور آج ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اس وقت سائبیریا میں برف کا سیلاب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح اور ایک طوفان آیا ہے انڈونیشیا کے ساحل پہ، صحیح آپ نے سائبیریا جانا ہے؟ نہیں جانا، اب کینیڈا کا ویزا لگا ہوا آپ کا؟ نہیں لگا ہوا، نہیں لگا ہوا آپ انڈونیشیا جا رہے ہیں نہیں تو آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے آپ کو، کوئی فائدہ نہیں میرے لیے تو۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی مجھے سارا پتا، مولویوں کو نہیں پتا، اب مولوی صاحب کو یہ ضرور پتا ہے کہ نانف کا کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو یہ پتا اکمیر کیا ہوتا ہے، کیا بات ہے، مولوی صاحب کو یہ پتا ہے کنایا کیا ہوتا ہے، جی مولوی صاحب کو جو گھر میں خاندانی سٹرکچر کا پتا ہے کہ میرے والد کی زیارت کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، حج کا ثواب ہے، مسکراہٹ محبت بری نگاہ سے دیکھوں گا، والدہ کو دیکھوں گا تو حج کا ثواب ہے، زوجہ پہ نرمی ہے، کم از کم اتنا جو اپنے متعلقہ نالج ہے یہ تو اس کو آتا ہے نا، اور ہم پوری دنیا کا نالج لے کر اپنا خاندانی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، خاندانی اسٹرکچر ہی فیل کر۔ میں ایک بڑے آفیسر تھے، میں آپ کو اسلام اور خاندان جو ٹاپک ہے جی تو اس میں بتاؤ، ایک آفیسر تھے، جی آفیسر کی شادی پڑھی لکھی خاتون سے ہو گئی، وہ بھی پروفیشنل تھی کوئی، صحیح میں نام نہیں لیتا، صحیح پروفیشنل تھی خاتون بھی، صحیح پڑھی لکھی خاتون تھی دنیاوی اعتبار سے، صاحب بھی آفیسر تھے، شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ سیر کرنے کے لیے چلے گئے، اب وہ صاحب نے کہا مجھے، بیگم سے کہا مجھے پانی پلائیں، مجھے پانی پلائیں، پانی پلائیں، بیگم صاحب کتاب پڑھ رہی تھی، صحیح بیگم صاحب نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے میں کتاب پڑھ رہی ہوں، آپ خود ہی پی لیں، اللہ اکبر، اب صاحب بھی صاحب تھے، افسر تھے، جی تھے تو آفیسر، بالکل پروفیشن مجھے پتا لیکن میں بولوں گا نہیں، صحیح تو انہوں نے صاحب بھی صاحب تھے، انہوں نے کہا میں آپ دیکھیں میں کتاب پڑھ رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے پانی پلائیں، آپ اس نے کہا میں کتاب پڑھ رہی ہوں خود ہی پی لیں، صاحب کا پارا تھوڑا ٹیمپرمنٹ ہائی ہوا صحیح، اور اٹھ کر وہ تھپڑ مار دیا، اوہو، شادی کے چند دن بعد بیگم صاحبہ نے کتاب لی، بیگ میں رکھی کتاب، بیگ بند کیا، بیگ اٹھایا اور اپنے شہر واپس، ختم ہو گئی، شادی ختم ہو گئی۔ ہی واز اے ویری گڈ آفیسر، لیکن ایک ناکام شوہر، شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ نہیں ہو سکی، تو آپ کو خالی اگر پروفیشنل بننا ہے جی تو بھائی ایک کامیاب مثال کے میں مثال دیتا ہوں، ایک کامیاب بزنس مین ہے، جی کیا کامیاب شوہر نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیا کامیاب باپ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، کیا کامیاب داماد نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیا کامیاب رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کامیاب بھائی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل کیا ایک سکسیسفل بیٹا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، وی شوڈ کمپلیٹ ان ایوری ایسپیکٹ، ہمیں ہر ڈائمینشن سے، جی ہمارے جتنی بھی ڈائمینشن، ہم دیکھیں چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اچھا بزنس پارٹنر بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں، جو مدنی چینل پہ کام کرتے ہیں یہ کولیگز ہیں، خاندان ایک، بالکل پھر تحریک کے اندر ہم خاندان ہیں، جی تو ہمیں ہر ڈائمینشن میں کامیاب ہونا ہے، نہ کہ ایک طرف ہم جا کے ایکسٹریمسٹ ہو جائیں جی اور اسی طرف چلے جائیں، بقیہ ساری جگہ فیل ہو جائیں۔ تو اسلام کا جو سٹرکچر ہے خاندانی طور پر یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اچھے باپ بھی بنے، جی اچھے شوہر بھی بنے، اچھے بیٹے بھی بنے، بالکل اچھے داماد بھی بنے اور اچھے سسر بھی بنے، بالکل، ہر طرف سے کامیاب ہو جائیں۔ کیا بات ہے، ایسے کچھ کال مزید بھی ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا حاجی یافور صاحب سے ایک سوال ہے کہ حضور آپ اپنے خاندان کا کوئی اچھا سا، کوئی بہترین سا، انٹرسٹنگ سا کوئی واقعہ سنا دیں جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے کوئی لیسن دے، کوئی سبق دے اور ہو بھی انٹرسٹنگ۔ کیا بات ہے، ایسے بہت سارے تجربات سے ہم فائدہ تو لے رہے ہیں مزید۔ چلے میں اپنے والد صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ کیا بات ہے سر، میں نے جب تعلیم مکمل کی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ جس گریڈ پہ میرے والد صاحب آفیسر ہیں، جی ریٹائر ہوئے، میں وہ اتنے پیسے میں نہیں کما سکتا، میرے والد صاحب کی جتنی تنخواہ ہے جی میں اتنا نہیں کما سکتا، تو میں نے کہا جاب تو میں کروں گا نہیں، میں بزنس کروں گا۔ اچھا،
تو میں نے ایک بزنس کے بارے میں والد صاحب سے مشورہ کیا. صحیح. والد صاحب سے مشورہ کیا میں کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا بیٹا نہیں کرو, نقصان ہوتا ہے. اچھا. نہیں کرو, نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا ابا جی سے دیکھیں میرا دل ہے, میرے دوست بھی مل گئے ہیں, بزنس پارٹنر بھی مل گئے ہیں, سب کچھ مل گیا ہے, تو اگر آپ اجازت دیتے تو میں یہ کام کر لوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا اس میں نقصان ہوتا ہے, نہیں کرو. صحیح. میں نے ابا جی سے کہا تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے, تجربہ کرنے میں بھی کیا حرج ہے. انہوں نے مجھے فرمایا کبھی کسی کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. کیا بات ہے, واہ وہ ایسی بات تھی مجھے آج تک یاد رہ گئی کہ میرے والد گرامی نے فرمایا بیٹا کبھی کسی کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. واہ, میرے آج تک نقش ہے وہ. کیا بات ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ شاہ جی ہمیں تقریباً مدنی مذاکروں کے میں بیٹھ کے کہتے ہیں بیٹا میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو, ایسے ہی ایسا میرے تجربہ سے فائدہ اٹھا لو. میرے ابھی الیاس قادری صاحب کے جو تجربات ہیں جی, یہ ایک کامیاب لیڈر کے تجربات, ایک کامیاب باپ کے تجربات, بالکل, ایک کامیاب رہنما کے تجربات ہیں, بالکل, ایک کامیاب شہری کے تجربات ہیں, ایک کامیاب مصلح کے تجربات ہیں, ایک کامیاب عالم کے تجربات ہیں, ایک کامیاب نعت گو شاعر کے تجربات ہیں. واہ 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 واہ. آپ دیکھیں میرے سنت کی ڈائمنشن دیکھیں نا, ایک کامیاب امام کے تجربات ہیں. جی, کیا بات ہے. یعنی ڈائمنشنز دیکھیں الیاس قادری صاحب کی شخصیت کے. سبحان اللہ. تو میں تو رائٹر ہیں, مطلب کتنی جگہ آپ کی ڈائمنشنز ہیں, میڈیا, سوشل میڈیا کے پھر نانا ہیں, جی, دادا ہیں. جی. تو آپ ان کے دیکھیں, تجربات دیکھیں, اور اللہ کرے کہ تجربات کو دیتے ہیں مدنی مذاکروں میں. تو مدنی چل کے ناظرین اپنے لکھ لیں بائی ڈیفالٹ, موبائل کو اپنے الارم لگا لیں کہ بھئی ہفتے والے دن 9 بجے آ کے 8:30 بجے آ کے ہم نے مدنی چل میں بیٹھ جائیں. بالکل. اور آگے رجب شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اللہ کا مہینہ جو بھی مدنی مذاکرے آتے ہیں ایسا اللہ کرے کہ جیسے ابھی رجب کا ہے, پھر آگے رمضان میں تو مدنی مذاکروں کی بہار ہے. رات کو مدنی مذاکرہ ہے تو عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہے. ویسے تو ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ تقریباً 8:30 بجے, جیسے عزیز صاحب بھی فرما رہے ہیں, آپ اسکرین پر آ جائیں, آپ سیکھیں. یقین کریں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت کچھ سیکھنے کو الحمدللہ رب العالمین ملتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں, یہ جذبہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کچھ سیکھیں, ہم کچھ کریں. اور جب ہم کچھ سیکھ لیں گے, کچھ کر لیں گے, آپ پھر دیکھیے گا آپ پہلے کوئی کام کر رہے تھے, کچھ کام کر رہے تھے, اس کا اثر, اور سیکھ کر کوئی کام کیا اس کا اثر پھر آپ کے سامنے ہوگا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کال لیتے ہیں آپ کی. میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مالی مسائل سے گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, جواب ارشاد فرما دیجیے. مالی مسائل ایسا جھگڑے تو نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. ہاں جی, میں نے عرض کیا دنیا میں 8 ارب میں سے 1 ارب لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے. اگر اس کو آگے چلتے جائیں گے تو بہت کچھ نکلے گا اس کے آگے جا کر. تو جھگڑا تو ہونا نہیں چاہیے. اور مالی ایسا بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ شوہر نامدار جان بوجھ کر ہی وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام کاج زیادہ نہیں کر رہے ہیں, یا وہ کسی کے آس پر بیٹھ گئے ہیں, کسی کے آسرے پر ہیں کہ بس وہ مجھے بس ادھر سے مل جائے گا, بہن بھائیوں کی طرف سے, والدین کی طرف سے, سسرال والوں کی طرف سے, وہ خود کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اب یہ تو سبب بنے گا نا, اب اور کوئی کام نہیں کر رہے, بس وہ اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں, فیس بک, انسٹا اور انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو سبب بنتا ہے نا لڑائی جھگڑے کا. اصل پتہ کیا بات ہے جی, موبائل نے وہ چیز دکھا دی ہے جو ہو نہیں سکتی. اچھا, مثال کے طور پر ایک بندہ کراچی میں رہتا ہے جی, اب وہ ڈرائنگ روم دیکھ رہا ہے ناروے کا, اللہ اکبر, اللہ, اب وہ بیڈ روم دیکھ رہا ہے ترکی کا, صحیح, اور کچن دیکھ رہا ہے وہ چائنا کا, صحیح, اور واش روم دیکھ رہا ہے وہ لیٹن امریکہ کا, اور برف باری دیکھ رہا ہے کینیڈا کی, صحیح, اور آبشار دیکھ رہا ہے وہ نیاگرا کی. صحیح. تو آپ مجھے بتائیں یہ تخیلاتی جو دنیا میں رہتے ہیں لوگ, جی, یہ دنیا میں کدھر ہیں؟ یہ واپس آ جائیں, واپس آ جائیں. ہاں, فون بند کرے تھوڑے دن کے لو, پھر کہ میں کہاں ہوں, اللہ کرے مدینے میں ہوں, ہم کرے مدینے میں ہیں. مطلب ریالٹی کی دنیا میں آ جائے, تخیلات سے نکلے. ہماری جو جنریشن ہے یہ لوگوں نے کہا, وہ کہتے ہیں ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے, تو لوگوں نے اس سائیکل سے فائدہ اٹھایا ہے, سوشل میڈیا نے فائدہ اٹھایا, وہ تو اپنا چیزیں بیچ رہے ہیں. میں بہت کچھ ہے اس میں, بہت کچھ وہ نیٹ بیچ رہے ہیں, جو موبائل بیچ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے, 4 لاکھ روپے کی ڈیوائس ہے یہ. بالکل. اب وہ اتنی زیادہ گندم ہے, وہ 2200 روپے مان ہے, پورے 6 مہینے لگا کے اگائی اس نے, وہ 2200 روپے ملے اس کو گندم کے, تو اس کو 4 لاکھ روپے مل گئے ایک چھوٹے سے موبائل کے. اب تو پیکج بھی نہیں ہو رہا شاید. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 2200 میں تو پیکج بھی نہیں ہوتا. تو جو مطلب دیکھیں
टेक्नोलॉजी, हम तखयलाती जिंदगी, उन्होंने लेकिन फायदा किस चीज का उठाया? जी। हमारी साइकी का। हर नई चीज मजेदार है, तो लोगों को नई से नई, थोड़ी देर बाद नई, फिर नई, फिर नई, फिर नई, फिर नई, तो लोग इसी चक्कर में घूम जाते हैं कि यार वो नई नई नई। जी। तो इनको दिमाग लड़ाना चाहिए भाई, ये नई चीज मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, जी। मैं ये हासिल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, जी। मैं देख सकता हूँ नहीं देख सकता। तो घर का खानदानी स्ट्रक्चर जो है ये मिलकर मियाँ बीवी तय कर लें आपस में। जैसे आप कह रहे शोरे नामदार घर बैठे हुए हैं, तो घर वाले का इन्वायरमेंट भी तो है ना उसके पास। अब वो अमीर होना चाहता है, इतना अमीर होना चाहता है कि वो हो ही नहीं सकता, बज़ाहिर नहीं हो सकता, तो जो वो चाह रहा है तो जितना हो रहा है उससे भी वो जाता है। बिल्कुल। मैं एक मिसाल दूंगा, मदी चाल के नाजरीन को भी मिसाल दूंगा और कई बार देता भी हूं मैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा दाल खा रहा है, जी। यानी खाना खाया तो उसके सामने दाल आ गई, जी। सही। उसने कहा ये क्या दाल आ गई, फिर दाल, चिकन क्यों नहीं पकाया, गोश्त होना चाहिए था यहाँ। अब जो उसको दाल का मजा आना था ना वो भी गया, वो भी गया, गोश्त तो आना नहीं, पकी दाल है। बहुत खूब। आज था भी मंगल बुध, जी। गोश्त का नागा भी था और ला के हजरत ने नहीं दिया था, जी। लाना तो मर्द की जिम्मेदारी थी। जी जी, इसकी अब वो जिम्मेदारी। दाल पे कह रहे दाल क्यों पकाई है? ओ भाई अगर आप ये कह दें जी। सुभान अल्लाह, फुल ऑफ प्रोटीन्स, वाह, क्या शानदार, प्रोटीन से जबरदस्त, और क्या मजेदार बना है। ये प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। अल्लाह पाक ने दालों को पैदा किया हमारे लिए, इंसानों के लिए। वाह, अगर मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ, लेंटर सूप के नाम से मुझे 4000 रुपए का प्याला देना था एक इन्होंने, जी। और ये घर में फ्री मिल गई दाल मुझे, क्या बात है साहब। तो लेंटर सूप जो है ये 4000 रुपए का प्याला देना बाहर उन्होंने होटल में जाकर, तो मुझे घर में दाल मिल गई। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। चलो ठीक है, जब आएगा कुछ खा लेंगे, लेकिन अभी तो दाल खाएं। जी। अब दाल का इसका तो मजा तो लुत्फ है, ले। दाल का मजा तो ले। जी। अब जो चीज है उसे वो मजा नहीं ले रहा। मिसाल, एक शख्स है, उसका बेटा नहीं है, बेटियां हैं, जी। वो कहता है बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। और भाई जो बेटियां अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, और बेटियों का लुत्फ, औलाद का लुत्फ तो ले, वो नहीं बेटा नहीं है, नहीं बेटा नहीं, और भाई जो है उसे तो नफा उठाओ, बिल्कुल, उसे तो मजा लो। अब अपना घर है, छोटा है, ठीक है, इसे तो एंजॉय करो आप। अब रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, नाशुक्री करोगे, तो आपका ये चीजें भी नफा नहीं उठा सकते, आपको नींद नहीं आनी, जी। आपको तो जिंदगी का मजा ही नहीं आना। जितना है उससे लुत्फ उठाएं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो पहला शुक्र तो कर ले भाई। अल्लाह पाक ने ज़ौजा दी है, शुक्र अदा करें ना। अल्लाह पाक ने बेटियां दी हैं, शुक्र अदा करें। और हदीस पाक में आता है कि बड़ी बरकत वाली है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। अल्लाह। अब खानदानी स्ट्रक्चर है, बेटियां हैं, ठीक है, बेटियां अल्लाह की नेमत है, शुक्र करे अल्लाह का, ना शुक्री क्यों करता है? बेटा नहीं है, ठीक है, तो जो अल्लाह ने नेमतें दी है पहले शुक्र तो कर ले इसका। बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया में भी अक्सर देखिए कितनी राहत का सबब ये बेटियां बनती है। राशिद भाई, मैं ये चाहूँगा कि ये जो ख़ानदान में ये जो इस वक्त अफरा तफरी का ये सिलसिला चल रहा है, नाशुक्री बहुत ये चल रही है। जैसे आज भी जिस तरह तवज्जो दिला रहे हैं, बेटियां हैं तो इस पर बेटा ना होने पर वो नाशुक्री के जुमले बोल रहा है, अच्छा काम सही तरह नहीं चल रहा तो फिर नाशुक्री। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाया ना, ताकि हमारा ये जहन बन जाए कि हर हाल में हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शाह जी, इसमें बुनियादी बात ये होती है कि इंसान अगर इस फ़लसफ़े को समझ ले ना कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें मुझे बिन मांगे दी हैं, बंदा उन नेमतों पर शुक्र अदा करे, तो उन नेमतों पर शुक्र करना फिर आसान हो जाता है कि जिसके लिए बंदा कुछ कोशिश करता है, कुछ मेहनत करता है, दुआएं करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान इस बात पर कोशिश करे कि अल्लाह पाक ने कि कौन कौन सी नेमतें दी हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि इंसान थोड़ी देर के लिए सोचे जी कि अल्लाह पाक ने मुझे कौन कौन सी नेमतें दी हैं। जी। उन नेमतों पर इंसान जब गौर करता है ना, तो फिर इंसान को क्या होगा कि उसके अंदर शुक्र की कैफियत पैदा यानी होगी। ये आज बहुत बड़ी प्यारी बात सीखने को मिली कि 8 अरब इंसानों में वो कितना खुश नसीब है कि जिसे अपना घर मिला है। 1 अरब अफराद के पास घर है। वो असल में इसी पर गौर करें ना, होता यही है जिस तरह आज साहब ने फरमाया ना कि हम देख रहे होते हैं उमूमन, जैसे हमारा छोटा घर है, 2 कमरों का घर है या 1 कमरे का अगर घर है, तो हम देख रहे हैं सामने बंगले वाले को, सामने देख रहे हैं बड़ी गाड़ी वाले को, तो हम उन लोगों को जब देख रहे हैं ना, उनसे मुवाजना कर रहे हैं अपना, तो क्या होगा, नाशुक्री की कैफियत पैदा होगी। अगर हम उन लोगों को थोड़ा देख लें कि जो बेचारे फुटपाथ पर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनके घर में पूरा नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या होगा, फिर शुक्र की कैफियत दिल के अंदर पैदा होगी। हम उमूमन इसका उलट कर रहे होते हैं। दीनदारी में तो नीचे वाले को देख रहे होते हैं जो नमाजें नहीं पढ़ रहा, भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, वो भी तो नहीं पढ़ रहा, आप गलत काम क्यों कर रहे हैं, अरे वो भी मुझसे ज्यादा ये कर रहा है।
اللہ کے بندے آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ روزے رکھتا ہے، بڑھاپے کے باوجود وہ مسجد میں آ کر فجر کی نماز میں آ رہا ہے، میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو میں آ سکتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں۔ تو اگر انسان اس طرح کوشش کرے نا، سوچے، تو اس کے لیے شکر کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب، ایک بات جس طرح فرما رہے تھے کہ مدر ٹنگ کے بارے میں، جی اس سے دیکھیے ایک جو سبق ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ عموماً خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ رونا روتے ہیں ہمارے بچے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زبان خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں باہر سے کیا سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ بچپن سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کو، اور خاص طور پر ماں کی گود میں ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ماں جب دوسروں سے بات چیت کر رہی ہے، ماں جب کال پر کسی سے بات کر رہی ہے، اپنے شوہر نامدار سے اس کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، ساس سسر کے بارے میں اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو محلے داروں کے ساتھ اس کی جو بات چیت ہوتی ہے، بچے کے کانوں میں آ رہی ہے، بچہ وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب بچہ وہ چیزیں بولتا ہے تو بچپن میں تو بچہ اچھا لگتا ہے کہ بچہ چلے، بچہ کچھ بھی بولتا ہے، لیکن یہی چیزیں جب اس کی عادت میں پختگی آ جاتی ہے ان چیزوں میں، تو پھر گیلا ہوتا ہے بچہ کہاں سے سیکھ گیا۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر بچہ ماں کو دیکھے کہ ماں میری صبح اٹھ کر قرآن پاک پڑھتی ہے، صبح اٹھ کر ماں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، پھر تسبیح کی، ماں گھر میں نماز پڑھے تو بچے کو ساتھ کھڑا کر لیا۔ چھوٹی بچیوں کو جیسے الحمدللہ دینی ماحول جن گھروں میں ہوتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں سکارف لینا شروع کر دیں گی، کبھی جائے نماز پڑھوں گی۔ مدنی مذاکرے میں جو آپ راشد بھائی جو فرما رہے ہیں نا، یہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ والدین جہاں پر بہت بڑی قربانی دیتے ہیں نا، اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں نا، والد کیوں سردی میں کام کر رہا ہے، کیوں وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے، دھوپ میں جھلس رہا ہے، آندھی طوفان کو نہیں دیکھ رہا، اوور ٹائم بھائی لگا رہا ہے، ماں جو ہے وہ کیوں اتنی صحبتیں برداشت کرتی ہے، تکلیف، تاکہ بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ یہی بعد میں یہ باور بھی کرواتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، تو کیا یہ قربانی یہ بھی ساتھ نہیں دے سکتے کہ ہم دین سیکھ لیں؟ خود اپنے ذات کے لیے یہ ہماری نیڈ بھی ہے نا اچھا، یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم یہ سیکھیں بچوں کے لیے، کم سے کم ہم یہ سیکھ کر، تاکہ ہماری بھی قبر و آخرت بن جائے۔ ہماری جو یہ نسلیں ہیں، آج نہیں تو کل دنیا سے والدین نے چلے جانا ہے، یہ جو ہماری نسلیں ہیں یہ ملک کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوں گی، بہترین ثابت ہوں گی، ملت کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کا کردار کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ماں باپ کا کردار کہ یہ سیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زبان پر لانے والا جملہ، چونکہ میرا بچہ سیکھ رہا ہے، کل یہ مجھ پر امپلیمنٹ کرے گا، پرسوں جا کر یہ سوسائٹی میں کرے گا، میری زبان سے اگر یہ گالی سنتا ہے کل یہ مجھے گالی دے گا، اس کے بعد پھر یہ محلے والوں کسی کو گالی دے گا، تو پھر یہ روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہے۔ پھر آج اگر یہ کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ سوسائٹی میں اتنا ناسور بن کر سامنے آئے گا، قتل و غارت، یہ بھتے خوریاں، یہ طرح طرح کی جو عذابات میں مبتلا ہیں، یہ جو لوگوں کو تکلیف اور در تکلیف دے رہے ہیں، یہ کون سے افراد ہیں؟ یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکے نا صاحب، یہ یہی افراد ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے ان کو؟ وہ سیکھا نہیں، وہ ملا نہیں، احساس محرومی رونا دیکھا۔ اب ان سے پوچھو گے نا، وہ میری ماں روتی نہیں، پیسے نہیں تھے، ہمارے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے کما لیے، انفیئر مین سے کمائے انہوں نے۔ جب ماں یہ سکھاتی رہی بچہ میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکی، تمہارے باپ نے کمایا نہیں، ہمیں تو یہ چاہتے تھے، یہ چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا، یہ جب احساس محرومی میں پلنے والے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، پھر یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ بھی جو بھی بچہ احساس محرومی میں پلے گا نا، مطلب مجھے ایک بار یاد ہے شاہ جی، میں بھی وہی بات کروں گا تربیت کے اعتبار سے۔ میں ایک بار فرسٹ ایئر میں تھا غالباً، میری 16 سال عمر ہوگی، 16 سال، میں اپنے دوست کی شرٹ لے آیا، شرٹ تھی، اچھا وہ چونکہ ہمارے یہاں وہ تھا، وہ ہینگر سا تھا، تو وہ الماری میں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے پہننے لگا تو میرے والد صاحب نے یہ کس کی ہے، تمہاری تو نہیں ہے یہ؟ میں نے کہا یہ دوست سے لایا ہوں۔ ہوئے 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 میرے والد صاحب ناراض ہو گئے، بولو کیوں لائے اسے؟ اللہ، کس لیے لایا؟ میں کہا ایسے دوست ہے، لیا نہیں، تم کیوں لے آئے ہو؟ یہ پکڑو، یہ 2 لے آؤ، مجھے پیسے دیے، بولو تم 2 لے آؤ، مجھے کیوں نہیں بولا تم نے؟ تم کیسے لے آئے؟ دوسرے سے کیسے لے آئے؟ اس کی کیوں لے آئے؟ اپنے کیوں نہیں لائے؟ یعنی اتنا آپ نے ارشاد فرمایا، اتنا مجھے فرمایا کہ مجھے اس کے بعد زندگی میں احساس ہو گیا کہ مجھے چیز مانگنی نہیں ہے کسی سے، اللہ، میں نے مانگ کے نہیں لینی، اپنی چیز استعمال کرنی ہے، میں نے کسی سے لینی نہیں ہے، اتنا مجھے فرمایا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میرے والد نے کبھی مجھے آج تک مارا نہیں، زندگی میں کبھی نہیں مارا، مجھے یاد ہی نہیں کبھی مارا ہو مجھے زندگی میں کبھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم بھی ڈرتے اپنے والد سے، بات فرماتے ہم پوری کرتے، اللہ کا شکر ہے، اطاعت، مطلب ہی از 90 ایئرز اولڈ، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کیے تھے۔ تو یہ امیر علیہ سنت جو ہماری تربیت فرماتے ہیں وہ کس لحاظ سے، جن والدین نے اپنی اولاد کو تربیت میں کوشش کی،
جی جن والدین نے اولاد کو وقت دیا، جن والدین نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو بی اے مدر، ہاؤ ٹو بی اے پیرنٹ. دیکھیں ہم نکاح ہوتا ہے نا شاہ جی، جی. بڑے خوشی خوشی لوگ آتے ہیں، بالکل. جی قبول ہے جی، ہاں جی قبول ہے. بھئی کیا قبول کیا آپ نے؟ اس کو پوچھ رہے کیا قبول کیا؟ کیا اس کو بھی نہیں ہوتا کیا قبول کیا میں نے. جی بھئی بیگم آئے گی جی تو ناز نخرے کے ساتھ آئے گی نا. جی بالکل. کسی کے لختے جگر ہے وہ، جی کسی نے اس کو اتنے سال پالا ہے، پوسا بڑا کیا. آپ دیکھیں بچیاں تو باپ کی جان ہوتی ہیں، بالکل. بچی کی تکلیف باپ سے برداشت نہیں ہوتی، بچے کو پھر بھی وہ ڈانٹ دیتا ہے. بچی تو نازک ہوتی ہے، اس کو نہیں ڈانٹا جاتا، تو وہ ناز نخرے میں پلی ہوتی ہیں. بالکل. اب وہ شوہر صاحب جو ہیں وہ اگر ڈانٹے مارے اس کو، تو وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی تھی کہ جہاں 18 سال تک 12 سال تک 15 سال 20 سال مجھے آج تک کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، جی تو یہاں آ کے مجھے شروع ہو گئے ہیں. ہوں اب وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. کانفلکٹ خاندان میں کیوں ہوتا ہے جی کہ جو ماحول اس نے گھر میں نہیں دیکھا ہوتا وہ ادھر جا کے وہ ادھر جا کے بھی دیکھ لیتی ہے. بالکل. اب اگر شوہر پتہ کر لے کہ یہ کس انوائرمنٹ میں پلی ہے، جی وہ انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کرے تو اپسیٹ نہیں ہوگی عورت. میں مثال دیتا ہوں، میں نے فشنگ کا کورس بھی کیا ہے، اچھا فشنگ کا کورس بھی کیا ہے. صحیح. تو وہ انڈے سے مچھلی کے جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے وہ اگست سپٹمبر ہوتا ہے. اگست میں، جولائی اگست میں مچھلیاں انڈے دیتی ہے، اس کے بچے نکلتے ہیں جولائی اگست میں. وہ فشنگ بھی اس لیے وہ شکار بھی منع ہوتا ہے، یہ مچھلیاں پکڑنا بھی منع ہوتا ہے ان دنوں. صحیح. تو وہ انڈے سے ہیچری کے اندر ان کے انڈے نکلتے تھے، پھر وہ بچے نکلتے تھے ہیچری میں، پھر وہ ان کو جب تالاب میں ڈالتے تھے نا جی تو بہت بڑی تعداد مر جاتی تھی. اچھا. کس وجہ سے؟ کہ جو پانی، انوائرمنٹ، جی. ٹیمپریچر جو ان کو وہاں مل رہا تھا وہ یہاں نہیں ملا. ہیچری کے اندر، جی یہاں پانی ٹھنڈا تھا، جی. یہاں پانی کا ذائقہ، پانی کے انداز چیزیں مختلف تھے، وہ ادھے مر گئے. لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن بہت سارے مر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بچے نازک ہوتے ہیں. جی وہ جو انوائرمنٹ وہاں تھا وہ یہاں نہیں ملا. صحیح. بندہ اپسیٹ کیوں ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ. جس انوائرمنٹ میں پلا بالکل. وہ انوائرمنٹ یہاں نہیں ملا اس کو. جی ٹھیک ہے، اس نے کمپرومائز کرنا ہے، جی. بالکل اس نے کمپرومائز کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نئی جگہ جانا. جی. لیکن پھر بھی شاہ جی ہمیں خیال تو کرنا ہے نا کہ جو بچی آئی اس کو وہ انوائرمنٹ جو اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا کچھ نہ کچھ جی وہ دیں گے. بالکل. ہاں اس کا ذہن آہستہ آہستہ بنے گا، نئی جگہ دل لگ ہی جائے گا. میں مثال دیتا ہوں، جی قبر کے معاملات ہیں، اللہ پاک ہمیں عافیت دے، جنت البقیع نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اب وہ انوائرمنٹ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا نا، ہائے ہائے نہیں دیکھا اسے. کبھی بھی نہیں گئے نا. ہمیں کہا گیا نا کہ جو دفن کرنے جائیں وہ کچھ دیر تک ٹھہریں، ٹھہرے وہاں پر. ٹھہریں. جی کیوں؟ نئی جگہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا تھا. تھوڑی دیر ٹھہرے تاکہ اس کا دل لگ جائے. اللہ اکبر. پیچھے ہٹ کے دعا کریں. نئی جگہ آیا کہیں اس کا دل لگ جائے. تو دیکھیں کچھ دیر دل لگنا لگانا، کچھ دیر تو ہوتا ہے نا، انوائرمنٹ ہونا، ماحول ہونا. اللہ پاک ہمیں ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین. اللہ پاک ہمیں دے. لیکن اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا تو جائے گا نا. بالکل. تو یہ میں تو یہ مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیں سورج بھی ہے، جی سولر بنا لیں، تیل ہے نکال لیں. یعنی دعوت اسلامی کے پاس ریسورسز ہیں، بچوں کی تربیت کروا لیں، بچیوں کی تربیت کروا لیں. دعوت اسلامی کا ویکینڈ سکولنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے، آن لائن سکولنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے، انٹرنیٹ دعوت اسلامی کے پاس ہے، جی سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے پاس ہے، اسکول دعوت اسلامی کے پاس ہے، مدرسے دعوت اسلامی کے پاس ہے، جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے پاس ہے. اسی طرح سوسائٹیز کے اندر کورسز ہوتے ہیں، شارٹ کورسز دعوت اسلامی کے پاس ہے. جتنا نفع ہو سکتا ہے. انگلش مبلغین دعوت اسلامی کے پاس ہے، پشتو مبلغین دعوت اسلامی کے پاس ہے، ہند کو مبلغین، سرائکی مبلغین. آپ مجھے کہیں فرینچ، میں ایک بات آپ بتاؤں گا، میں سوئٹزرلینڈ گیا جی. تو سوئٹزرلینڈ کے اندر جنیوا شہر تھا. اچھا. وہ پاکستان ایمبیسی کے ایک صاحب تھے، تو مجھے ملاقات ہوئی تو مجھے تھوڑی دیر میں گفتگو بات چیت کرتے کرتے کہتا ہے یافور بھائی میں سوئٹزرلینڈ میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں. اچھا. ایک ان کی اپنی ہے، جی ایک جو اٹلی کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ اٹالین بولتے ہیں، جو جرمن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ جرمن بولتے ہیں، جو فرانس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے فرینچ بولتے ہیں. صحیح. ایک زبان ان کی اپنی ہے. 4 زبانیں بولی جاتی ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر. اچھا. تو جو وہ میں کہتا ہے جی میں جرمن ہوں، میں جرمن بولتا ہوں. ان صاحب نے کہا، پاکستانی صاحب تھے، اور میری بیگم جو ہے ڈچ بولتی ہیں. اچھا. تو آپ جرمن زبان میں یا ڈچ لینگویج میں کوئی کارٹون ہے آپ کے پاس؟ اچھا. میں نے ہالینڈ کے نگران کو فون کیا، میں نے ان سے کہا مجھے نا کچھ کارٹونز کی قسطیں ایپیسوڈ، یہ غلام رسول کے مدنی پھول یہ مجھے بھیجیں. اس نے 4 یا 5 مجھے ایپیسوڈ بھیجی اسی وقت سیم. میں نے ان کو بھیج دی، انہوں نے اپنے گھر بھیج دی. اچھا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اجتماع ختم ہوا، اجتماع کے بعد مجھے کہتا ہے انکریڈیبل، وہ زندہ باد، وہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بڑی تعریف کی. اور مجھے کہتے ہیں میں تصور نہیں کر سکتا تھا
کہ سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر کے اندر ڈچ لینگویج کے اندر بھی بچوں کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے. اللہ اکبر، دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے، اللہ اکبر. آپ کی تحریک کے پاس موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا، میں گھر والوں سے کہوں گا، اسلامی بہنوں سے کہوں گا، اسلامی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کے بچوں کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس ہے. بالکل. آپ کی زوجہ کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس ہے. جی. آپ کے شوہر کی تربیت کا سامان دعوت اسلامی کے پاس ہے. آپ بھیجیں نا ان کو اعتکاف میں. بزرگوں کی تربیت کا سامان بھی مدرت آپ بھیجیں نا اعتکاف میں ان کو. بزرگوں کا مدنی چینل ہے سر. بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک تو ہے بزرگوں کا مدنی چینل، جی. بابوں کی تربیت بھی انشاءاللہ بزرگ اصل بزرگوں کے مدنی چینل پر ذمہ داری ہے. دائی اس کے، ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں. اب ہم بھی جا رہے ہیں اس طرف ہی، تو ہمیں بھی اپنا مستقبل تعلقات بنا کے رکھیں گے آپ سے. یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کو اگر بزرگوں کی تربیت کرنی ہے تو مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل دیکھو، اگر کبھی یہ دکھاتے ہیں سوچنا نہیں امیر سنت کی. چاہیے، کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ بزرگوں کی تربیت نہیں ہے. واہ، اگر بچے یہ سوچے کہ باپ کی تربیت نہیں ہے، اللہ اکبر، بہو یہ سوچے سوچر کی تربیت نہیں ہے، تو گھر تباہ ہو گیا. کمال ہے سب. اب بزرگوں کا مدنی چینل بزرگوں کی تربیت کے لیے نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کا دل لگانے کے لیے ہے. کیا بات ہے سب. واہ. اب بزرگوں کو کہ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں، تو کروا کے دکھائیں تربیت. آپ پھر بزرگوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیں، تھوڑی گفتگو کریں. 14 طبق روشن کرتے تھے ہمارے پاس، ان کے پاس وہ باتیں جو ہم سوچی بھی کبھی نہیں ہے. ان کے پاس دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ، ہمارے جو بزرگ ہیں جی، وہ بتاتے جی ڈاکٹر ادھر ہاتھ رکھتا تھا، مرض بتا دیتا تھا. شاہ جی بالکل. ان کا جو بزرگوں کا ڈاکٹر ہوتا تھا جی، وہ ادھر سے نبض دیکھتا تھا اور مرض بتا دیتا مرض تھا. بتا دیتا تھا. آج تو کم از کم 15,000 کے ٹیسٹ کرائیں پہلے آپ، جی، پھر جا کے مرض کی تشخیص ہوگی. پھر مرض کی ٹیسٹ نہیں ہوگی. وہ کہے گا یہ لیبارٹری صحیح نہیں ہے، دوسری لیبارٹری سے کرائیں، اس کی رپورٹ کمپیٹنٹ نہیں آئی. یہ دیکھیں ویریبل آ گیا ہے، اب ایک بار اور کرائیں، اب پھر ایک اور لیبارٹری سے کرائیں جا کے. اللہ اکبر. پھر وہ جا کے ڈاکٹر صاحب کہیں گے یار اس میں کچھ نہیں آیا. بندہ کہے گا میں صحیح نہیں ہوں. وہ کہے گا اچھا پھر ایک آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کرائیں. پھر الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آیا، اب آپ ایم آر آئی کرائیں. اچھا ایم آر آئی کے بعد پھر یہ بھی کرے تو وہ بھی کرے تو یوں بھی کرے تو یوں بھی کرے، پھر لگے رہے. پھر جب پیسے ختم ہو جائے بندہ کہتا چل 60,000 کی علاج کرانا، دامی کرا لو. کیا بات ہے صاحب. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یقین علاج اس وقت تک شاہ جی بندہ کراتا ہے جب تک پیسے ہیں اس کے پاس. پیسے ختم ہوئے دم جا گیا. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، دل نہیں کر رہا کہ سلسلہ چھوڑا جائے، حاجی صاحب کے تجربات سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں. بہت دل چاہ رہا تھا آج تو آپ کی میسیجز بھی میں نہیں لے پایا. بہرحال میں آپ سے معافی کا بھی خواستگار ہوں. یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ بہت فائدہ مند تھی. یہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم میسیجز بھی لیتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کی فرمائش پر بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عمل پیرا ہوں. لیکن کبھی اگر رہ جائیں تو یقیناً اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی کوئی عاشق رسول، کوئی عاشقان رسول دل میں نہ لائیے گا کہ آج ہماری فرمائشوں کو نہیں لیا گیا، یا آج میری بات یا میرا میسیج نہیں پڑھا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان قربان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی زندگی کا سب سے بہترین پیارا پہلو کہ میرے آقا شفقت فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے، محبت، رحمت اور حسن سلوک اور احساس و ہمدردی کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بہترین شوہر، بہترین والد، بلکہ ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، اور ہر رشتے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، چونکہ گھر ہے، خاندان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ محبت و احترام کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ ہر ایک شخص حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ یہ پیارے پیارے لمحات گزارے ہیں، اور پھر یہ سیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے ہمارے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی پسند ناپسند کا لحاظ فرماتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، اور خوشی اور غمی میں میرے آقا جان عالم برابر کے شریک ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مساوات اور انصاف کو
قائم فرماتے، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کرتے، کبھی کسی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی نہ فرماتے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت فرماتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ والدین اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ حسن سلوک اور ادب کا اعلیٰ نمونہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گھر کے ہر رکن کے لیے اخلاقی تعلیم عملی طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ سخاوت، معافی، احترام، تعاون، یہ سب خاندانی ماحول میں نمایاں تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت، رحمت، انصاف، صبر اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے گھر کو جنت کی مثال بنایا۔ ہر گھر والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور رویے سے اگر یہ سبق لیتا ہے، اس انداز کو اپنا لیتا ہے، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بھلائیاں پائے گا۔ اللہ پاک یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دانستہ غیر دانستہ طور پر ہونے والی غلطی سے اللہ پاک ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ میں شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ کھلے آنکھ صلی علی